بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ ہے لیکچر نمبر 26 اور یہ فرسٹ ایئر اردو کے لیے ہے، اور جس صفحے سے ہم پڑھیں گے وہ ہے صفحہ نمبر 162، پیج نمبر 162۔ آج انشاءاللہ ہم اسے پڑھیں گے۔ بیٹا آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے میر تقی میر کی غزلیں شروع کی ہوئی ہیں۔ غزل نمبر 1 میر تقی میر کی ہم نے پچھلے لیکچر میں پڑھ لی۔ فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے۔ یہ غزل بڑی ہی مشہور غزل ہے، 9th میں بھی آپ کے کورس کا حصہ تھی، اسی طرح فرسٹ ایئر میں بھی آپ کے کورس کا حصہ ہے۔ تو یہ غزل ہم نے پڑھ لی۔ بیٹا غزل کے اندر جو خاص باتیں ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ ہم کر رہے ہیں، فنی لوازمات دیکھ رہے ہیں، فنی جائزے کو دیکھ رہے ہیں، تشریح کو دیکھ رہے ہیں۔ ہر شعر کا، غزل کا ہر شعر ایک علیحدہ موضوع رکھتا ہے، تو اس موضوعات پہ بھی ہم ساتھ ساتھ بات کرتے ہیں۔ تو اس لیے اس اعتبار سے آپ کے لیے غزل جو ہے وہ بڑی ہی اہم ہو جاتی ہے، کہ یہ نہیں ہے کہ صرف غزل سے آپ کو تشریح آ سکتی ہے۔ اگر مشقی سوال ہے تو مشقی سوال بھی آ سکتا ہے، معروضی سوالات بھی آ سکتے ہیں، تشریح تو آتی ہی آتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے آپ کا جو سوال ہے وہ غزل یا نظم میں سے ہے، یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ اور یہ سوال کتنے نمبر کا ہوتا ہے بیٹا؟ یہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے، یہ آپ کے لیے 10 نمبر کا سوال ہے، اور بڑا ہی اہم سوال ہوتا ہے۔ میں نے آپ کو جب آپ کے سامنے فرسٹ ایئر کے بورڈ کے پیپر کا پیٹرن پورا کا پورا ذکر کیا تھا، وہ لیکچر میں نے دیا ہوا ہے۔ اگر آپ نے وہ لیکچر نہیں دیکھا تو وہ لیکچر آپ نے لازمی دیکھنا ہے۔ کتاب کا تعارف کیا تھا ابتدا میں جب ہم نے اپنے لیکچر سٹارٹ کیے تھے، پھر اس کے بعد باقاعدہ میں نے آپ کو بورڈ کا پیٹرن بتایا تھا، اور تقسیم بتائی تھی کہ نمبروں کی تقسیم کیا ہے، اور اسی طرح آپ کس طرح اپنے وقت کو تقسیم کریں گے، وہ ساری ترتیب میں نے بتائی ہوئی ہے۔ تو اس لیے آپ نے وہ ذہن میں رکھنا ہے تاکہ آپ اس طرح تیاری کریں کہ آپ کے بورڈ کا پیپر بہت ہی اچھا ہو۔ تو یہ بڑا ہی اہم سوال ہوتا ہے تشریح کا۔ بچے عموماً جو ہے آپ کو پتہ ہے 20 نمبر آپ کے معروضی سوال کے ہوتے ہیں، 50 نمبر آپ کے مشقی سوال کے ہوتے ہیں، 70 نمبر، ٹھیک ہے؟ تو مشقی سوالات سیکشن بے ہوتا ہے، اور سیکشن جیم جو ہوتا ہے وہ 30 نمبر پر ہوتا ہے۔ تو یہ 30 نمبر بڑے اہم ہیں بیٹا، 30 نمبر میں سے ہی نمبر کٹتے ہیں یا نمبر بنتے ہیں۔ تو اس لیے اس اعتبار سے آپ نے تشریح کو بھی غور سے دیکھنا ہے، آپ نے مشقی سوالات کو بھی غور سے دیکھنا ہے، ساتھ ساتھ آپ کو پتہ ہے گرامر بہت ہی زیادہ اہمیت والی ہوتی ہے۔ قواعد گرامر جو اردو کی ہے، اور خصوصاً فرسٹ ایئر میں بہت زیادہ گرامر کے سوالات ہیں، تو اس اعتبار سے انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ گرامر فرسٹ ایئر کی علیحدہ بھی ذکر کروں، یعنی ایک ایک سوال کو علیحدہ بھی ذکر کریں، لیکن ابھی ترتیب چلی ہوئی ہے، ہم اسی ترتیب سے انشاءاللہ پڑھیں گے۔ تو آج کا بیٹا ہمارا جو لیکچر ہے وہ ہے میر تقی میر۔ میر تقی میر آپ کو پتہ ہے کہ کیسی شخصیت ہیں، اور بہت ہی زیادہ ان کا یہ والا جو شعر ہے اور یہ پوری غزل، پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے، باغ تو سارا جانے ہے۔ یہ بہت ہی مشہور غزل ہے میر تقی میر کی۔ آج ہم نے جو غزل پڑھنی ہے بیٹا وہ ہے غزل نمبر 2، فرسٹ ایئر اردو غزل نمبر 2، صفحہ نمبر 162، 162۔ سب سے پہلے بیٹا بات کرتے جائیں تو ہماری ترتیب یہ رہی ہے، ہم نے نظم اور غزل 2 نظمیں ہم نے پڑھی، 3 پڑھی، بلکہ ہم نعت، شعر، آشوب تینوں کی بحر ہم نے نکالی تھی، اور اس طرح غزل نمبر 1 کی بھی بحر میں نے آپ کو بتائی تھی۔ اب بچے سوالات کر رہے ہیں کہ بحر کیا ہوتی ہے، تو بیٹا میں نے آپ کو بتایا تھا جس طرح ہر ایک علم کے قواعد ہوتے ہیں، ضابطے ہوتے ہیں، اصول ہوتے ہیں، اسی طرح شاعری کے بھی اصول ہیں۔ آپ یہ نہیں ہے کہ آپ اٹھ کر آپ کوئی بھی شعر لکھتے ہیں اور 2 آپ مصرے بنا لیں تو وہ شعر ہو جائے گا، اور اسی طرح آپ مصرے بناتے جائیں اور غزلیں پوری کرتی جائیں، اس طرح تو سارے لوگ پھر شاعری کرنے لگ جائیں اور کتابیں چھاپنے لگ جائیں۔ بیٹا ہر اس علم کا اپنا ایک اصول ہے، ہر فن کا اپنا ایک اصول ہے، اور شاعری کا بھی اپنا ایک اصول ہے۔ یہ جس علم سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ شاعری کے اصول کیا ہیں، کون سی شاعری ٹھیک ہے، کون سی شاعری ٹھیک نہیں ہے، اسے کہتے ہیں علم عروض۔ یاد رکھیے گا، اسے کہتے ہیں علم عروض، اور اس کے اندر یہ بحریں ہوتی ہیں۔
اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کوئی شاعر ٹھیک شاعری کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، اور اس کے اندر شاعری کرنی بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے۔ اگر آپ اس کے اندر شاعری نہیں کریں گے تو آپ کا کوئی شعر، آپ کی کوئی غزل، آپ کی کوئی نظم آپ کی کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوگی۔ تھوڑا مشکل علم ہے، لیکن سیکھنے میں جو لوگ دلچسپی رکھتے ہیں تو الحمدللہ وہ کوشش کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بڑا کرم کرتے ہیں اور وہ سیکھ بھی جاتے ہیں۔ اور شعر و شاعری اگر وہ صحیح طریقے پر ہو بیٹا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ اپنے خیالات کو اچھے طریقے سے آپ اچھا اظہار کریں، اچھی باتیں اس کے اندر کریں، اور اگر آپ اپنے غم کو بھی شیئر کر دیتے ہیں، اپنے غم کو لوگوں کے سامنے بیان کر دیتے ہیں شاعری، یا لوگوں کے غموں کو بیان کر دیتے ہیں، تو شاعری کرنا جو ہے وہ تو بہت ہی اچھی ہے، اور اس کو آپ اچھی طریقے سے اگر اس کی ترتیب بنائیں تو بیٹا انشاءاللہ میں کوشش کروں گا، اور میرا ارادہ ہے اس چینل کو انشاءاللہ ہمارے جب کالجز کھل جائیں گے تو اس کے بعد بھی میں جاری رکھوں گا، اور اسی طرح ترتیب سے بیچ میں انشاءاللہ لیکچرز دیا کروں گا، اور خصوصاً اس چینل کے اوپر میں ایک ترتیب شروع کروں گا کہ آؤ شاعری سیکھیں۔ تو اس میں ساری میں چیزیں بیان کروں گا، علم عروض، بحر، وزن، ٹھیک ہے، اور پھر ان کی جو بحریں ہیں ساری، ان پہ ہم طریقہ سیکھیں گے۔ آپ طریقہ سیکھ سکتے ہیں، آپ کے خیالات اچھے ہیں، آپ خود شاعری کر سکتے ہیں، تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ اس کی ترتیب بناؤں گا۔ میں نے خود یہ چیز سیکھی ہے اور بڑی محنت سے سیکھی ہے، تو میں اپنے علم کو آگے تقسیم کرنا چاہتا ہوں، اور چاہتا ہوں کہ لوگ اس سے فائدہ بھی اٹھائیں، اور اس میں چھپانا جو ہوتا ہے بیٹا وہ علم کا، وہ انسان کو نقصان دیتا ہے۔ علم جتنا آپ پھیلائیں گے، جتنا لوگوں میں تقسیم کریں گے، اتنا ہی آپ کا علم بڑھتا ہے۔ الحمدللہ میرے طلباء، میرے اسٹوڈنٹس، ٹھیک ہے، اور میرے جو کالج کے بچے ہیں یا باہر کے جو میرے دوست ہیں، وہ مجھ سے ان چیزوں کو سیکھتے ہیں، اور الحمدللہ کافی لوگوں نے اس چیزوں کو سیکھا بھی، اس بحر وزن کو سیکھ کر وہ خود شاعری کر رہے ہیں، بڑی اچھی شاعری وہ خود کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں۔ تو انسان سیکھے تو ساری چیزیں بیٹا وہ سیکھی جا سکتی ہیں۔ ابتدائی بات تھوڑی لمبی ہوگی، لیکن انشاءاللہ کیونکہ اس پہ بات کرنی ہے، یہ بحر کیا ہے اور وزن کیا ہے، تو آپ نے فکر نہیں کرنی، آپ نے غم نہیں کرنا، انشاءاللہ اس کی سیریز باقاعدہ ایک ترتیب سے شروع کریں گے، وہ علیحدہ لیکچرز ہوں گے اس سے ہٹ کر۔ تو یہ جو بحر ہے ہمارے پاس غزل نمبر 2 کی، وہ ہے مضارع مسمن اخرب مکفوف محذوف۔ نام ذرا مشکل ہیں لیکن پھر میں پڑھ دیتا ہوں۔ مضارع مسمن اخرب مکفوف محذوف، مفعول فاعلات مفاعیل فاعلن، مفعول فاعلات مفاعیل فاعلن، یعنی پوری کی پوری غزل میر تقی میر کی یہ جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں اسی بحر کے اندر ہے بیٹا۔ یہ ایک نئی چیز ہے جو آپ سیکھ رہے ہیں، شاید آپ نے یہ باتیں سیکھی ہوں گی، آپ نے کہیں پر یہ چیز نہیں دیکھی ہوگی، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ ان چیزوں کو سیکھیں۔ یہ چیز مشکل ہے، بتانے میں مشکل لگتی ہے، لیکن الحمدللہ میں اس کو ایسی ترتیب سے جب ہم نے لیکچر سٹارٹ کیا وہ شاعری سیکھیں گا تو انشاءاللہ میں ایسے ترتیب سے کوشش کروں گا بتاؤں کہ آپ کے لیے یہ بہت ہی انشاءاللہ آسان ہو جائے گی۔ اگر مشکل بھی ہوئی لیکن آپ کے ذہن میں یہ بات نہیں ہوگی کہ یہ چیز کیا ہے، یہ آپ کو پتہ چل جائے گی بہرات آخر ہوتی کیا ہے، یہ وزن ہوتا کیا ہے۔ تو بیٹا ہم پہلے پڑھتے ہیں میر تقی میر کی پوری غزل کو جو ہمارے نصاب کا حصہ ہے، پھر اس کے اندر ہم مفہوم کو دیکھیں گے، اسی طرح تشریح کو دیکھیں گے، فنی جائزے کو دیکھتے ہیں، اگر کوئی مشقی سوال ہوا اس کو نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آج کا لیسن بھی انشاءاللہ بیٹا بڑا ہی دلچسپ ہونے والا ہے۔ غزل میر تقی میر۔ پیری میں کیا جوانی کے موسم کو روئیے، پیری میں کیا جوانی کے موسم کو روئیے، اب صبح ہونے آئی ہے ایک دم تو سوئیے، اخلاص دل سے چاہیے سجدہ نماز میں، اخلاص دل سے چاہیے سجدہ نماز میں، بے فائدہ ہے ورنہ جو یوں وقت کھوئیے، کس طور آنسوؤں میں نہاتے ہیں غم کشاں، کس طور آنسوؤں میں نہاتے ہیں غم کشاں، اس آب گرم میں تو نہ انگلی ڈبوئیے، اب جان جسم خاک سے تنگ آ گئی بہت، اب جان جسم خاک سے تنگ آ گئی بہت، کب تک اس ایک ٹوکری مٹی کو ڈھوئیے۔ آپ کے جو بیٹا کتاب ہے اس میں جسم خاک ہے، جبکہ یہ جو میرے پاس
شاعری کا جو حصہ ہوتا ہے اس میں شعر بالکل ٹھیک لکھے ہوتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے اب جان جس میں خاکی سے تنگ آ گئی بہت، کب تک اس ایک ٹوکری مٹی کو ڈھوئیے. آلودہ اس گلی کے جو ہوں خاک سے تو میر، آلودہ اس گلی کی جو ہوں خاک سے تو میر، آب حیات سے بھی نہ وے پاؤں دھوئیے. تو یہ پوری کی پوری غزل ہے بیٹا جو میر تقی میر کی ہے. اور آپ کو ایک بات میں شروع میں بتاتا چلوں کہ اصل غزل 7 اشعار پر مشتمل ہے. 2 اشعار کاٹے گئے ہیں. صحیح جو غزل ہے میر تقی میر کی وہ 7 اشعار پر مشتمل ہے، جبکہ آپ کے پاس جو نصابی کتاب کے اندر جو یہ غزل شامل ہے وہ 5 اشعار پر مشتمل ہے. تو اس اعتبار سے آپ کے پاس 5 اشعار ہیں. ہم انشاءاللہ 5 اشعار کو پڑھیں گے. تو اب آپ کے پاس بیٹا آپ کو نظر آ رہی ہے یہ ایک تصویر بورڈ کی جو میں ترتیب سے چلاتا ہوتا ہوں، اور بورڈ کو ہم نہیں چھوڑ سکتے، کتاب کو نہیں چھوڑ سکتے، اور ہم اس طرح کا لیکچر نہیں دینا چاہتے جس طرح کا عام طور پر ہوتا ہے. تو بیٹا اپنی کتابیں اپنے سامنے رکھنی ہیں، اپنے کاپی اپنے سامنے پاس رکھنی ہے، پین پینسل ہائی لائٹر ساری چیزیں اپنے پاس آپ نے رکھنی ہے تاکہ جو چیزیں ہوتی ہیں اس کو آپ ہائی لائٹ کریں، آپ ان کو لکھ لیں. میر تقی میر شاعر، غزل نمبر 2. یہ صنف ہے بیٹا غزل، اور اس کا ماخذ انتخاب کلام میر ہے. 5 اشعار ہیں بیٹا. آپ کو 5 ستارے نظر آ رہے ہوں گے. 5 ستارے آپ کو پتہ ہے میرے 5 اشعار کی طرف جو ہے وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ 5 اشعار ہیں، اور 5 ستاروں کے ساتھ آپ کو 5 موضوعات نظر آ رہے ہوں گے. سب سے پہلا موضوع ہے وقت کی قدر و قیمت. تو ہر ایک شعر کے اوپر ایک موضوع آپ لکھ لیں تاکہ آپ کو بات سمجھ آئے. بیٹا موضوع کیوں ضروری ہے؟ موضوع آپ کو پتہ ہے، دیکھیں جیسے نظم ہوتی ہے نا بیٹا، ہم نے حمد پڑھی تو آپ کو پتہ تھا کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے. نعت پڑھی تو آپ کو پتہ تھا اس کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف ہے. ہم نے شعر آشوب پڑھی تو آپ کو جب میں نے شعر آشوب کی تعریف بتائی تو آپ کو پتہ چل گیا اس میں کسی شہر کی بربادی کا ذکر ہے. شہر کے حالات خراب ہوتے ہیں تو شاعر اس پر کوئی نظم لکھتا ہے. تو آگرے کی تباہی کا حال بیان کیا گیا تھا. تو اسی لیے آپ کو پتہ تھا کیونکہ نظم کا موضوع ایک ہے. اب غزل کے ہر شعر کا اپنا ایک موضوع ہوتا ہے. اس اعتبار سے آپ کو غزل کے ہر شعر کے اوپر جب موضوع آپ لکھ لیں گے ٹاپک جس کو کہتے ہیں وہ آپ لکھ لیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا آخر یہ جو شعر ہے اس کا موضوع کیا ہے، اور اسی کے اوپر بات کرنی ہے آپ نے. سب سے پہلی بات دیکھیں آپ ادھر ادھر کی بات کر دیتے ہیں. مثال کے طور پر ایک شعر کچھ اور بیان کر رہا ہے اور آپ کچھ اور بات بیان کرنے لگ جاتے ہیں. اس موضوع سے نہ ہٹیں، اپنی تشریح میں اس موضوع کے اوپر بات کریں، اپنی تشریح میں شعر کے اوپر بات کریں، شعر کے اندر کی بات کریں، اور اس موضوع سے نہ ہٹیں. جب آپ اس موضوع سے نہیں ہٹیں گے، شعر کے اندر کی بات کریں گے، اس کے ساتھ آپ حوالے کے اشعار لکھیں گے، آپ کی تشریح بہترین تشریح ہوگی. اگر آپ موضوع سے ہٹ جاتے ہیں، آپ شعر کی باہر کی باتیں شروع کر دیں گے، ادھر ادھر کی باتیں شروع کر دیں گے بیٹا، تو کبھی بھی آپ کی شعر کی تشریح پڑھنے والا سمجھ جاتا ہے پہلی 2 سطریں پڑھنے سے ہی. پہلی 2 سطریں پڑھتا ہے، پہلی 2 لائنیں پڑھتا ہے تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ کیسا بچہ ہے، اس نے کیسی تشریح لکھی ہے. کیونکہ بہت زیادہ آپ کو پتہ ہے تجربہ کار قسم کے اساتذہ بیٹھے ہوتے ہیں. کوئی وہاں پر آپ کو پتہ ہے ایسے اساتذہ تو نہیں ہوتے ہماری طرح کہ جو شعر جن کو نہ پتہ ہو، تو وہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ کیا تشریح لکھ رہے ہیں. تو ہر ایک شعر کے اوپر بیٹا یہ موضوع لکھ لیں. وقت کی قدر و قیمت پہلے شعر کے اوپر لکھیں. دوسرے شعر کے اوپر لکھ لیں اخلاص. تیسرے شعر کے اوپر لکھ لیں ضبط غم، غم کو برداشت کرنا. ضبط کہتے ہیں برداشت کرنا. زندگی ہے یا طوفان، زندگی ہے یا طوفان. اور آخری کے اوپر لکھ لیں بیٹا کوچہ جانا. کوچہ جانا آپ کو پتہ ہے نا، محبوب کی گلی. کوچہ جانا محبوب کی گلی. اب بیٹا ہم جاتے ہیں سب سے پہلے شعر کے اوپر، اس کے اوپر بات کرتے ہیں. پیری میں کیا جوانی کے موسم کو روئیے، اب صبح ہونے آئی ہے ایک دم تو سوئیے. پہلے مشکل الفاظ دیکھ لیں بیٹا. پیری کہتے ہیں بڑھاپا، ٹھیک ہے، اور جوانی کے موسم کو روئیے، اب صبح ہونے آئی ہے ایک دم تو سوئیے. ایک دم تو ایک دم یعنی کہ ابھی جلدی جلدی سو جانا، ایک دم جلدی جلدی سو جانا. تو آسان ہے، مشکل نہیں ہے بیٹا. یاد رکھیے گا بیٹا کہ میں آپ کو بار بار کہتا ہوں ایک حقیقت ہوتی ہے بات، ایک مجاز ہوتی ہے.
حقیقت کے اوپر میں نے کئی دفعہ آپ کو بتائی، جیسے کہ محاورے سے آپ اس کو بہترین طریقے سے سمجھ سکتے ہیں. ہم محاورتاً باتیں کرتے ہیں نا، جیسے ہم خصوصاً میں ایک محاورے کا ذکر کرتا ہوں، آنکھیں دکھانا. ٹھیک ہے، تو آنکھیں دکھانا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی دونوں آنکھیں دکھائیں. آنکھیں دکھانے کا مطلب کسی طرح غصہ کرنا. تو حقیقت مطلب تو یہ ہے کہ آنکھیں دکھانا، آپ نے اپنی آنکھیں دکھائیں، جبکہ مجازی مطلب ہے کسی کی طرف غصہ کرنا. تو حقیقت مطلب اور ہوتی ہے اور مجاز اور مطلب ہوتا ہے. تو بیٹا یاد رکھیے گا کہ جو شعر ہوتا ہے اس کے اندر مجازی مفہوم کو تلاش کیا کریں. پہلے حقیقت کی بات کریں، پھر آپ مجاز کی طرف لے کر جائیں. مثال کے طور پر دیکھیں آپ، جوانی کا موسم، جوانی کا موسم تو نہیں ہوتا، جوانی کے تو دن ہوتے ہیں پھر. ٹھیک ہے، تو یہاں پر دیکھیں حقیقت کو آپ لے کر جائیں گے تو جوانی کے موسم، تو آپ کہیں گے یہ جوانی کا موسم کون سا ہے. تو آپ مجاز کی طرف بات کو لے کر جائیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ شعر کے اندر ایک حسن ہوتا ہے کہ جو حقیقت سے مجاز کی طرف آپ کو لے کر جاتا ہے. حقیقت اگر آپ اس میں یہ خوبصورتی پائی جاتی ہے کہ جو چھپی ہوئی بات کرتا ہے. مجاز میں ایک ایسی چیز نظر آتی ہے جو حقیقت میں آپ کو ان الفاظ کے اندر نہیں نظر آتی. تو ہمیشہ مجاز کی طرف جایا کریں اور اس کو سوچا کریں. اچھا بیٹا، فنی جائزے کو دیکھتے ہیں. پیری اور جوانی صنعت تضاد ہے. صنعت تضاد علم بدیع میں شامل ایک ایسی صنعت ہے جس میں ایسی دو الفاظ کو بیان کیا جاتا ہے جو ایک دوسرے کی ضد ہیں، متضاد الفاظ ہیں. آسان ہوتا ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے. ٹھیک ہے، صبح شام، شام اور صبح تو ضد ہو گیا. جیسے آپ کہہ دیں کالا اور گولا، دیکھیں کالا اور گورا دونوں یہ ضد ہیں ایک دوسرے کی. ٹھیک ہے، دن اور رات ضد ہیں. تو اسی طرح پیری اور جوانی، بڑھاپا اور جوانی یہ ضد ہیں، اس لیے ان دونوں کو آپ صنعت تضاد لکھ لیں. پیری میں یہ مرکب جاری ہے بیٹا، مرکبات کا لیکچر میں نے دیا ہے آپ کو. مرکبات نکالنے میں اب مشکل نہیں ہونی چاہیے. میں، پر، تک، تلک یہ الفاظ کہیں پر آ جائیں تو یہ حروف جار ہوتے ہیں اور اس کے پچھلے والا لفظ ملا کر مرکب جاری بنتا ہے. پیری میں مرکب جاری. جوانی کے موسم، کا کے کی حرف اضافت. ٹھیک ہے، اسی طرح آپ کو میں نے بتایا تھا جوانی کے موسم، اس طرح بتایا تھا میں نے آپ کو کہ نا نے نی اور را رے ری، اپنا، اپنے اور اپنی. اسی طرح تیرا، تیری، تیرا. ٹھیک ہے، اور ہمارا، ہمارے، ہماری. تو اس طرح کے الفاظ آ جائیں یا کا کے کی آ جائے. ٹھیک ہے، یا پھر فارسی کے اندر آپ جب ترجمہ کرتے ہیں اس کا مطلب مفہوم اردو کے اندر لاتے ہیں تو کا کے کی کا لفظ آ جائے تو وہ مرکب اضافی ہوتے ہیں. جوانی کے موسم مرکب اضافی. ٹھیک ہے، اب صبح ہونے آئی ہے ایک دم تو سوئیے. بیٹا ایک یہاں پر ایک اور چیز آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ غزل کا مطلع ہے، غزل کا مطلع ہے. ٹھیک ہے، مطلع غزل کا پہلا شعر ہوتا ہے. وہ شعر ہوتا ہے جس کے دونوں مصروں کے اندر قافیہ بھی آئیں اور ردیف بھی آئیں. ردیف نہ آئے، ردیف نہ آئے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ردیف غزل میں شاعر کی اپنی مرضی ہے کہ وہ ردیف لاتا ہے یا نہیں لاتا. قافیہ ضروری ہے بیٹا. یہ جو غزل ہے آپ کو نظر آئے گا کہ اس میں ردیف نہیں ہے، آپ کو پوری غزل میں نظر آئے گا. ٹھیک ہے، ابھی ہم نے پوری غزل پڑھی، آپ اپنی کتاب میں بھی دیکھیں. پیری میں کیا جوانی کے موسم کو روئیے سوئیے، یہ قوافی ہیں. ٹھیک ہے، اسی طرح ہم پیچھے جاتے ہیں تو آپ کو ابھی میں پوری غزل ایک دفعہ دوبارہ یہاں پر قافیوں کا بتا دیتا ہوں. یہ دیکھیں، روئیے سوئیے قوافی، اس کے بعد کا قافیہ کھوئیے دوسرے مصرے میں آپ کو نظر آ رہا ہے. اس کے بعد کا قافیہ ڈبوئیے، اس کے بعد کا قافیہ ڈھوئیے، اس کے بعد کا قافیہ دھوئیے. تو یہ قوافی ہیں سارے کے سارے. اور اس اعتبار سے کیونکہ ردیف نہیں ہے لیکن قوافی دونوں مصروں کے اندر ہیں تو پہلا شعر مطلع کہلائے گا. تو یہ غزل کا مطلع ہے، یاد رکھیے گا. اور آخری شعر جو ہے نا بیٹا، وہ ہم جب پڑھیں گے یہ والا تو آپ کو نظر آئے گا اس میں میر نے اپنا تخلص بیان کر دیا ہے. تو یہ غزل کا مقطع ہوگا. جس آخری شعر کے اندر شاعر اپنا تخلص بیان کر دے وہ مقطع ہوتا ہے. جیسے کہ میر آ گیا ہے تو یہ تخلص ہے میر تقی میر کا، تو اس لیے اس کو مقطع کہلائیں گے. تو یہ وہ غزل ہے جس میں آپ مطلع بھی دیکھ رہے ہیں اور مقطع بھی دیکھ رہے ہیں، لیکن ساتھ یہ بات آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ یہاں پہ ردیف نہیں ہے لیکن پھر بھی قوافی ہیں. قوافی نہیں ہوں گے غزل
نہیں ہوگی، قوافی غزل کے لیے ضروری ہیں، لازمی ہیں۔ بیٹا اب جاتے ہیں اس کے مفہوم کی طرف اور اس کی تشریح کی طرف۔ تو میں نے آپ کو مفہوم بتایا ہے وقت کی قدر و قیمت۔ وقت کی قدر و قیمت، دیکھیں بیٹا، وقت جو ہے نا انسان کے لیے سب سے زیادہ اہم چیز ہے، انسان کے لیے سب سے زیادہ قیمتی چیز ہے۔ میں کہتا ہوں کہ دنیا میں انسان آیا، اگر اس کو وقت کی قیمت کا اندازہ ہو گیا تو اس کی زندگی ٹھیک ہو جائے گی، اور جس کو اپنے وقت کی قیمت کا اندازہ نہیں ہے اور وہ وقت کو ضائع کر رہا ہے تو اس کی زندگی فضول ہے۔ دیکھیں، ہم کوئی ایسے جنس نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں فضول دنیا میں پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں انسانوں کو بھیجا ہے، ایک مقصد کے تحت بھیجا ہے، اور وہ مقصد کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر مقصد بتا رہے ہیں کہ ہم نے نہیں پیدا کیا انسانوں اور جنوں کو مگر محض اپنی عبادت کے لیے۔ اب عبادت کے لیے پیدا کیا ہے جب، تو پہلا کام انسان کا یہ ہے کہ وہ اپنے اللہ تعالیٰ کی ذات کو پہچانے اور وقت کے نبی پر ایمان لائے۔ جیسے انبیاء آتے رہے، لوگ ان پر ایمان لاتے رہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کسی نبی نے آنا نہیں ہے، تو اب تمام لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر عمل کریں گے اور قیامت تک یہی دین چلے گا، دین اسلام، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دین، دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم چلے گا۔ اب بیٹا دیکھیں، انسان جو ہے وقت کی قیمت کا اندازہ جب لگاتا ہے اور وقت کو اچھے طریقے سے گزارتا ہے، وقت میں اللہ تعالیٰ کی بھی عبادت ہے، ٹھیک ہے، جسے ہم حقوق اللہ کہتے ہیں، اور وقت میں حقوق العباد بھی ہے جسے ہم بندوں کے حقوق کہتے ہیں۔ اب دیکھیں، وقت دنیا کے اندر انسان گزار رہا ہے، تو اس وقت کو اچھا کیسے گزارے گا؟ جب وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کرے گا، اللہ کے احکام کو پورا کرے گا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقوں پر چلے گا، پہلی بات۔ دوسری بات، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقوں کے ساتھ ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پہ عمل کر کے حقوق العباد پر پورا اترے گا، بندوں کے حقوق بھی پورے کرے گا۔ کیوں؟ بندے ساتھ، دیکھیں انسان ہیں، انسانوں کے ساتھ رہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے حقوق ہر ایک بندے پر دوسرے شخص کے حقوق لازم کر دیے ہیں۔ جیسے آپ کے اوپر بھی کسی کے حق ہے، ٹھیک ہے، اور آپ دوسروں کے حقوق بھی پورے کریں گے، ٹھیک ہے، دوسروں پر بھی آپ کے حقوق ہے اور آپ پر بھی کسی کا حق ہے، تو دونوں چیزوں کو دیکھنا پڑے گا۔ تو یہ نہیں ہے کہ صرف اللہ کی عبادت کی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طریقوں پر چلا اور بندوں کے حقوق چھوڑ دیے، یہ نہیں ہے صرف بندوں کے حقوق پورے کیے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے چھوڑ دیے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ، اس کا مطلب پورے کے پورے دین میں آنا ہے۔ بیٹا، یہ وقت کی قدر و قیمت ایک اصلاحی مضمون ہے، تو اس اعتبار سے میر تقی میر، میں نے آپ کو کہا ہے، اپنی شاعری کے اندر اخلاقی اور اصلاحی مضامین بھی لے آتے ہیں، تصوف کی بات بھی کرتے ہیں۔ تو میر تقی میر نے اس مطلع کے اندر جو موضوع لایا ہے وہ ہے وقت کی قدر و قیمت۔ تو اس کا مفہوم اب آپ کے ذہن میں آسان ہو جائے گا کہ پیری میں کیا جوانی کے موسم کو روئیے، اب صبح ہونے آئی ہے ایک دم تو سوئیے۔ دیکھیں، بظاہر اگر آپ اس شعر کو پڑھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ شعر تو یہ کہہ رہا ہے کہ بڑھاپے میں اب جوانی کے موسم کو کیوں روتے ہو، صبح ہو رہی ہے اب تم سو جاؤ۔ تو آپ کو اس سے کبھی بھی شعر کی سمجھ نہیں آئے گی، ہم مجاز کی طرف لے کر جائیں گے پھر آپ کو شعر کی سمجھ آئے گی۔ اب دیکھیں، میں اس کو مجاز کی طرف لے کے جاتا ہوں تو آپ کو شعر سمجھ آ جائے گا۔ یہاں پر میر تقی میر یہ کہہ رہے ہیں کہ تم بڑھاپے میں جا کر جوانی کے دنوں کو یاد کر کے کیوں رو رہے ہو؟ بات کو سمجھنا، اب بڑھاپے میں جا کر جوانی کے دنوں کو یاد کر کے کیوں رو رہے ہو؟ کوئی فائدہ نہیں ہے، اب تو تمہاری موت نزدیک ہے، اب تو تمہاری موت نزدیک ہے، اب اپنے آپ کو سکون میں رکھو، اب کوئی فائدہ نہیں ہے، اب سوئے رہو۔ اب تم ان دنوں کو یاد کرو گے تو کیا وقت لوٹ کر آتا ہے؟ تو صبح ہونے آئی ہے سے مراد ہے اب تو تمہاری زندگی کا خاتمہ ہونے والا ہے، تو ایک دم تو سوئیے، اب کم از کم کیا کرو، تم نے تو ساری زندگی ایسے گزار دی، تو اب چلو تم جو کچھ عبادت کرتے ہو کر لو،
لیکن تمہیں وہ وقت لوٹ کر نہیں آئے گا۔ یہ ہے اس کا مفہوم۔ تو بیٹا اس کے اندر موضوع وقت کی قدر و قیمت، تو میر تقی میر بھی اسی بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ جیسے ایک اور شعر آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے کہ صدا ایشے دوران دکھاتا نہیں، گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں۔ ٹھیک ہے، ہمیشہ آپ کو جو ہے نا بیٹا وہ عیش و عشرت کا دور آپ کے پاس نہیں رہے گا، اور جو گیا ہوا وقت ہے نا بیٹا وہ کبھی بھی آپ کے ہاتھ میں نہیں آئے گا۔ انسان کے لیے یہ سب سے ضروری ہے، دیکھیں کیا کل کا دن، بلکہ میں ایک سیکنڈ کہوں، ابھی جو ہمارے لمحات گزر رہے ہیں کیا وہ کبھی لوٹ کر آ سکتے ہیں؟ کبھی لوٹ کر نہیں آ سکتے۔ تو اسی لیے انسان جو ہے نا اس کو اس وقت خیال نہیں آتا، وہ اپنے بچپن سے لے کر پھر جوانی سے خصوصاً بڑھاپے کی طرف چلا جاتا ہے، اور موت قریب آنے لگتی ہے تو پھر بڑھاپے میں جا کے انسان کو خیال آتا ہے کہ میں نے یہ کیا کر دیا، میں نے تو اپنی زندگی کے دنوں کو ضائع کر دیا، میں نے عبادت نہ کی، میں نے اللہ کے احکام پورے نہ کیے، میں نے لوگوں کے حقوق پورے نہ کیے۔ تو پھر ان دنوں کو یاد کر کے کوئی فائدہ ہے؟ ان دنوں کو یاد کر کے تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اب وہ وقت واپس نہیں آ سکتا، یہاں تک انسان جب مر جائے گا، قیامت کے دن اٹھایا جائے گا، تو پھر ارمان کرے گا کہ ایک دفعہ مجھے پھر دنیا میں بھیج دیا جائے، اب تو میں جا کے کیا کروں گا نیکی کروں گا اور میں اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کروں گا۔ لیکن کیا وہ وقت دوبارہ واپس آئے گا؟ کیا اللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ واپس بھیجیں گے؟ کبھی واپس نہیں بھیجیں گے۔ تو اسی دنیا کے اندر رہتے ہوئے ہی وہ شخص کامیاب ہے، وہ شخص عقل مند ہے جو اپنے وقت کی قدر و قیمت کو جانتا ہے اور اپنے وقت کو اچھے طریقے سے ایک ایک لمحہ جو ہے اس کو اچھے طریقے سے لگاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یا دین کے لیے لگاتا ہے اور یا پھر لوگوں کی خدمت کے لیے لگاتا ہے، اپنے گھر والوں کے لیے لگاتا ہے۔ بیٹا دین یہ نہیں ہے کہ آپ صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کریں۔ دین آپ کو حقوق العباد کی طرف بھی لے کر جاتا ہے، آپ کے والدین کے حقوق بھی ہیں، ٹھیک ہے، اسی طرح آپ کے پڑوسیوں کے حقوق بھی ہیں، آپ کے محلے والوں کے حقوق بھی ہیں، آپ کے ساتھ رہنے والوں کے حقوق بھی ہیں، تو ان کے اوپر بھی آپ پورا اتریں گے تو تب آپ کی زندگی اچھی بنے گی۔ تو وہ وقت کبھی پاس نہیں ہے۔ دیکھیں بعض اوقات اب اس پہ تو جتنی تقریر کریں نا بیٹا کم ہے۔ آپ کے والدین آپ کے پاس ہیں، ٹھیک ہے، وہ لوگ جن کے والدین زندہ ہیں وہ اس وقت کی قدر و قیمت کریں، اپنے والدین کی خدمت کریں، ان کو خوش رکھیں۔ والدین چلے جاتے ہیں دنیا سے، اور یقین کریں میں نے ان لوگوں کو روتے ہوئے دیکھا ہے جو اپنے والدین کی خدمت ان دنوں میں نہیں کرتے اور ان کو رلاتے ہیں۔ جب وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں نا تو پھر اس وقت افسوس کر رہے ہوتے ہیں کہ کاش اب میرے والدین زندہ ہوتے اور میں ان کی خدمت کر لیتا، لیکن وقت لوٹ کر نہیں آتا۔ تو بیٹا اسی کے اوپر بات کر رہے ہیں میر تقی میر، کہ وقت کی قدر و قیمت کر لو، پیری میں کیا جوانی کے موسم کو روئیے۔ بڑھاپے میں کوئی فائدہ نہیں ہے کہ تم جوانی کو یاد کر کے، جوانی کے موسم سے مراد ہے جوانی کو یاد کر کے رو۔ کیوں؟ تم نے وقت کی قدر و قیمت نہیں کی، جوانی میں تم نے عبادت نہیں کی، جوانی میں تم نے بندوں کے حقوق پورے نہیں کیے، تو اب بڑھاپے میں آ کر کوئی فائدہ نہیں ہے کہ تم جوانی کے دنوں کو یاد کر کے رو۔ اب صبح ہونے آئی ہے، ایک دم تو سوئیے۔ اب صبح ہونے سے مراد کیا ہے بیٹا؟ اب صبح ہونے سے مراد موت ہے، کہ اب تو تمہاری زندگی کا خاتمہ ہونے والا ہے، اور جب زندگی کا خاتمہ ہونے والا ہے تو اب تم ان چیزوں کو یاد نہ کرو جو تم سے عبادت ہو سکتی ہے، تو تم ان دنوں میں رہو اور ان دنوں میں عبادت کر لو، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لو، کیا پتہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے تمہیں معاف کر دیں۔ لیکن ان دنوں کو یاد کر کے اب ان پہ پچھتاوا کرنا اور یہ کہنا کہ کاش وہ دن واپس لوٹ آئیں، اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے۔ اسی طرح آخر میں ایک شعر پڑھتا ہوں بیٹا کہ صدیاں تیری سمیٹ کے جو لے گیا قتیل، قتیل شاعر کا نام ہے بیٹا، قتیل شفائی، صدیاں تیری سمیٹ کے جو لے گیا قتیل، اب تیرے پاس لوٹ کے وہ پل نہ آئے گا۔ تو صدیاں تیری سمیٹ کے جو لے گیا قتیل، تو قتیل کیا کہہ رہے ہیں کہ اب تیرے پاس لوٹ کے وہ پل، تمہارے پاس وہ پل واپس نہیں آنے، اپنے وقت کی قدر و قیمت کو پہچان لو۔ تو مجھے امید ہے بیٹا آپ کو اچھی طرح سے، یہ بڑا ہی اہم موضوع تھا اور اس کے اوپر تو آپ بہت باتیں لکھ سکتے ہیں جب آپ وقت کی قدر و قیمت پر بات کریں گے۔ تو دیکھیں موضوع پہ میں نے بات کی، موضوع کے اوپر اشعار پڑھے، ساری بات میں نے موضوع کے اوپر کی، باہر کی باتیں نہیں کی، تو موضوع سے باہر نہیں نکلے، تو اس طرح آپ کی تشریح اچھی ہوگی۔ تو وقت کی قدر و قیمت
پہلے شعر کا موضوع. دوسرے شعر کا موضوع بیٹا ابھی بیان کریں گے. دوسرا شعر ہے اخلاص دل سے چاہیے سجدہ نماز میں بے فائدہ ہے ورنہ جو یوں وقت کھوئیے. بیٹا اخلاص دل، ٹھیک ہے، اخلاص دل، دل کا اخلاص، ٹھیک ہے، نیت، اخلاص نیت، آپ کو پتہ ہے اخلاص کیا ہے، اس پہ بات کریں گے. بے فائدہ ہے ورنہ جو یوں وقت کھوئیے، وقت کو ضائع کرنا. بیٹا اس کے اوپر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اس کا موضوع ہی اخلاص ہے، ٹھیک ہے. اخلاص کے اوپر ہی بات کریں گے، ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں اس کے فنی جائزہ اس کا کیا ہے، اس کو ہم دیکھتے ہیں. تو اخلاص دل کا مطلب ہے دل کا اخلاص. تو یہ بیٹا یہ فارسی کے اندر مرکب ہے، لیکن ہم اس کو ہم ترجمہ کرتے ہیں اور اس کا مفہوم نکالتے ہیں تو کا کے کی دل کا اخلاص. تو کا آ رہا ہے تو اس کی مرکب اضافی ہے، دل سے مرکب جاری ہے بیٹا، ٹھیک ہے. بے فائدہ سابقہ اور لاحقہ، ٹھیک ہے، بے سابقہ اور فائدہ لاحقہ. اس کے علاوہ یہاں پر ایک بیٹا صنعت کا استعمال ہے، صنعت مرات النظیر یا صنعت تناسب بھی اس کو کہتے ہیں. میں نے آپ کو کئی دفعہ اس صنعت کے بارے میں بتایا ہے کہ یہ وہ صنعت ہے جس میں ایک چیز کی مناسبت سے دوسری چیزوں کا ذکر کیا جائے. مثال آپ کو میں نے کئی دفعہ دی تھی، جیسے آپ کہتے ہیں کہ کشتی کا ذکر کر دیا تو آپ نے ملاح کا ذکر کر دیا، پانی کا ذکر کر دیا، ٹھیک ہے. اسی طرح مثال کے طور پر آپ کسی بھی جگہ کا ذکر کریں، اپنے گھر کا ذکر کر دیں تو گھر کے کمرے کا ذکر کر دیں، ٹھیک ہے، اور اس کی چیزوں کا ذکر کر دیں. تو اس مناسبت سے، ایک چیز کی مناسبت سے دوسری چیز کا ذکر کرنا صنعت تناسب ہے. ابھی یہاں سے ہم سمجھتے ہیں یہاں پہ کیسے صنعت تناسب ہے. بیٹا یہاں پر دیکھیں نماز سجدہ اخلاص بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، اور وقت بھی ہو سکتا ہے وقت پر پڑھنا، لیکن خاص طور پر نماز اور سجدہ، ٹھیک ہے. نماز کے اندر سجدہ ہے نا، تو نماز کی مناسبت سے سجدے کا ذکر کر دیا، یہ صنعت تناسب ہے. نماز میں یہ کیا ہے بیٹا، یہ بھی مرکب جاری ہے. اب آتے ہیں بیٹا اس کے سادہ مفہوم کی طرف. تو مفہوم بہت آسان ہے کہ خلاص دل سے چاہیے سجدہ نماز میں بے فائدہ ہے ورنہ جو یوں وقت کھوئیے. کہ نماز اخلاص دل سے چاہیے سجدہ نماز میں، کہ سجدہ نماز میں جو انسان کرتا ہے یا عبادت کرتا ہے، سجدے سے مراد آپ عبادت لے سکتے ہیں، کہ انسان جو عبادت کرتا ہے خصوصاً نماز میں یا عام طور پر، اس میں اخلاص چاہیے. اگر اخلاص نہیں ہے تو آپ اپنے وقت کو ضائع کر رہے ہیں، پھر کوئی فائدہ نہیں ہے وہ عمل کرنے کا، کوئی بھی عمل. تو بیٹا اس کے اندر تو بہت ہی آسان موضوع ہے، وہ ہے اخلاص، ٹھیک ہے. بیٹا اخلاص کیا ہے، کہ اخلاص نیت یا اخلاص دل. آپ نے مشہور ایک حدیث پڑھی بھی ہوگی، انما الاعمال بالنیات، بے شک اعمال کا دار و مدار کیا ہے، وہ نیتوں پر ہے. انسان کی نیت کیا ہے. اخلاص کہتے ہیں کہ کوئی بھی عمل، نیک عمل، ٹھیک ہے، وہ کرنا اور اس کے اندر غیر کو شریک نہ کرنا، صرف اور صرف وہ عمل اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرنا، اللہ تعالیٰ کے لیے کرنا، تو وہ ہے اخلاص. اگر آپ اس کے اندر شریک کر دیں گے غیر کو، کسی اور مقصد سے کریں گے، تو وہ عمل آپ کے لیے ضائع ہو جائے گا، بلکہ الٹا نقصان کا باعث ہے، ٹھیک ہے. جیسے ایک شخص ہے اور وہ بہت امیر ہے اور وہ پیسہ لگا رہا ہے اور وہ مسجد بناتا ہے، وہ لوگوں کے لیے پانی کا بندوبست کرتا ہے، کنواں کھود کے دے دیتا ہے، وہ لوگوں کے لیے تعمیر کرتا ہے، لوگوں کے لیے آسانی پیدا کر رہا ہے. اب وہ اگر اس کی نیت یہ ہے کہ یہ سارے کا سارا میں عمل کر رہا ہوں اور اس عمل سے اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائیں، اور یہ نیت اس کی ٹھیک ہے، تو اس کو اس کا بہت بڑا فائدہ ہوگا. اور اگر اس کی نیت ٹھیک نہیں ہے، وہ صرف اس لیے کر رہا ہے کہ میں لوگ مجھے واہ واہ کہیں کہ یار یہ تو بڑا سخی بندہ ہے اور یہ تو بڑا امیر ہے لیکن یہ سخی ہے، اور لوگ میری واہ واہ کریں اور لوگوں کے لیے کر رہا ہے، تو وہ عمل اس کے لیے نقصان دہ ہے، بلکہ قیامت کے دن اس کے لیے عذاب کا باعث بن جائے گا. تو بیٹا یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ جو ہے نا، ایک بڑی خوبصورت بات میرے ذہن میں ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جو ہے نا بیٹا، وہ اعمال کو گنیں گے نہیں بلکہ اعمال کو تولیں گے. دیکھیں عمل کو تولا جائے گا. عمل کو تولنے سے مراد کیا ہے بیٹا، آپ کا عمل چھوٹا ہے لیکن اخلاص کے ساتھ ہے تو وہ وزنی ہو جائے گا، ٹھیک ہے. اعمال کو گنیں گے نہیں، یہ نہیں کہا کہ تم اتنے اتنے کرو اور میں گنوں گا. کہا ہے کہ ایک دایاں، مطلب آپ کے ایک پلڑے میں کیا رکھا جائے گا، آپ کے اعمال رکھے جائیں گے، ٹھیک ہے، برائیاں، اور دوسرے پلڑے میں آپ کی اچھائیاں.
ٹھیک ہے، جس کا وزن بھاری ہوا تو لازمی بات ہے اگر نیکیوں کا وزن بھاری ہوا تو جنتی شخص ہوگا، اور اگر برائیوں کا وزن بھاری ہوا تو وہ جہنمی شخص ہوگا۔ لیکن بیٹا اعمال کو تولا جائے گا، تو تولنے سے مراد یہ کہ جو بھی عمل جتنا ہی اخلاص ہوگا اتنا ہی بھاری ہوگا۔ تو یہ ذہن میں رکھنا ہے آپ نے۔ اس سے مراد یہ ہے بیٹا کہ لازمی نہیں ہے کہ آپ بہت بڑا کوئی عمل کر دیں، بہت بڑا عمل کر دیں، آپ عمل چھوٹا کریں لیکن اس کے اندر کیا ہو، اس کے اندر اخلاص ہو۔ جب اس کے اندر اخلاص ہوگا نا تو وہ عمل اللہ تعالیٰ بہت بڑا کر دیں گے۔ ایک شخص کے پاس پیسہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں کسی غریب کی مدد کروں، وہ چاہتا ہے کہ میں مسجد بناؤں، وہ چاہتا ہے کہ میں کسی بچے، ایسے یتیم بچہ ہے اس کی تعلیم میں مکمل کروا دوں، لیکن اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، ارمان کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی نیت کو تو دیکھ رہے ہیں، اس کی نیت پر بھی اس کو نیکی ملتی ہے۔ اور اگر وہ تھوڑے سے پیسے بھی دے دیتا ہے، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کے حضور وہ اخلاص سے دے رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا ثواب بہت زیادہ کر دیں گے۔ تو اخلاص کا یہ فائدہ ہے، اسی پر بات کر رہے ہیں میر تقی میر۔ تو یہ بھی ایک اخلاقی موضوع ہے بیٹا، یہاں پر بھی میر تقی میر کے ہاں عشق مجازی تو ہے، ٹھیک ہے، اور غم بہت زیادہ ہے، غم کا موضوع بہت زیادہ بیان کرتے ہیں، اگلے شعر میں آپ کو پتہ چل جائے گا، پھر غم پر آ جائیں گے۔ لیکن میر تقی میر کی غزل میں آپ کو اخلاقی موضوع بھی ملتے ہیں، آپ کو اصلاحی موضوع بھی ملتے ہیں، تصوف کی بات بھی ہوتی ہے، تو اخلاقی موضوع ہے کہ اخلاص ہونا چاہیے۔ تو اب آپ دیکھ لیں کہ آپ کو اس شعر کی سمجھ آ جائے گی کہ خلاص دل سے چاہیے سجدہ نماز میں، بے فائدہ ہے ورنہ جو یوں وقت کھوئیے۔ کہ ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے، اور نماز میں سجدہ کر رہا ہے، سجدے میں جا کر اس کو خیالات دنیا کے آتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک تو یہ کہ بیٹا ویسے خیال آ جائے وہ اور بات ہے، اس سے انسان کو کوشش کرے کہ ان سے بچے اور نماز کی سبق پر غور کرے۔ لیکن اگر جان بوجھ کر حساب شروع کر دے اور وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کرے، اور وہ یہ کہے کہ لوگ یہ سمجھیں کہ میں بہت نمازی ہوں، اور سجدے لمبے لمبے کر رہا ہے، تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو اس لیے اخلاص چاہیے دل کے اندر، ٹھیک ہے، اخلاص ہے تو نماز فائدہ دے گی، اخلاص ہے تو لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک فائدہ دے گا، اخلاص ہے تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے اور اس میں نیکی کمائے، اخلاص ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کرے، نیکی کمائے، اخلاص ہے تو کوئی بھی نیکی کرے گا تو اس کا اللہ تعالیٰ اس کو بہت زیادہ اجر دیں گے۔ اور اگر اخلاص نہیں ہے اور نیکیاں کر رہا ہے، پیسے لگا رہا ہے اللہ کی راہ میں بدنی بھی عبادتیں کر رہا ہے، مالی بھی عبادتیں کر رہا ہے، تو دونوں عبادتیں ضائع ہو جائیں گی، تو فائدہ نہیں ہے۔ میر تقی میر دوسرے میں بے فائدہ ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے، ورنہ یوں وقت کھوئیے کہ آپ اپنے وقت کو ضائع کر رہے ہو۔ تو اخلاص ضروری ہے۔ اس کے اوپر بیٹا ایک شعر، وہ سجدہ تو سجدہ ہوا ہی نہیں، وہ سجدہ تو سجدہ ہوا ہی نہیں کہ سر جھک گیا دل جھکا ہی نہیں۔ بہت ہی خوبصورت شعر ہے بیٹا، کہ وہ سجدہ تو سجدہ ہی نہیں ہوا کہ آپ اپنے ماتھے کو زمین پر لگا دیں، کیا یہ سجدہ ہے؟ نہیں، دل کا جھکانا ضروری ہے، یعنی اخلاص لانا ضروری ہے۔ آپ اپنے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت کو لائیں، اخلاص کو لائیں، تو پھر اس سجدے کا فائدہ ہے۔ ویسے تو سر ہی ٹکرے مارنے والی بات ہے بیٹا۔ تو وہ سجدہ تو سجدہ ہوا ہی نہیں کہ سر جھک گیا دل جھکا ہی نہیں۔ اور اقبال کا یہ شعر ہے کہ جو میں سر بسجدہ ہوا، جو میں سر بسجدہ ہوا، کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ کہتا ہے کہ میں سجدے میں گیا تو زمین سے یہ آواز آنے لگی کہ تیرے اندر تو بت بنے ہوئے، تجھے کیا فائدہ ہے نماز میں۔ کیا مطلب ہوا بیٹا کہ ہم تو نماز تو پڑھ رہے ہیں لیکن خیال ہمارے ادھر ہیں، بتیں، بت ہم نے بنا دی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ایک اقبال وہ جواب شکوہ میں کہتے ہیں نا کہ بہت ہی بت شکن اٹھ کے باقی جو رہے بت کر ہیں، بت شکن اٹھ گئے ہیں، بتوں کو توڑنے والے چلے گئے ہیں۔ وہ محمود غزنوی کا دور چلا گیا ہے کہ انہوں نے بتوں کو پاش کیا تھا، تو وہ بت شکن اٹھ گئے، باقی جو رہے بت گر ہیں، باقی جو رہے ہیں پیچھے باقی نے، وہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ بتوں کو بنانے والے ہیں۔ اب بتوں کو بنانے والے تو ہم نہیں ہیں، ہم تو ہندو تو نہیں ہیں، ہم تو مسلم ہیں۔ مطلب کیا ہے؟ ہم اپنے اندر بت بنا رہے ہیں بیٹا۔ کون سے بت بنا رہے ہیں؟ ایک بت بنا دیا ہم نے پیسے کا بت، دل میں پیسے کی محبت، پیسے کا بت آ گیا۔ ایک بت بنا دیا شہرت کا بت، وہ شہرت کے بت کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ ایک بت ہم نے ذات کا بت بھی بنا دیا، قوم قبیلے کا بت بھی بنا دیا۔
ایک وطن کا بت بھی ہم نے بنا دیا، اس وطن کے اندر ہم نے صوبے کا بت بھی بنا دیا، صوبوں کے اندر ہم نے اپنی اپنی علیحدہ علیحدہ قوموں کا بت بنا دیا۔ تو بیٹا بتوں کے اندر بت ہم بناتے جا رہے ہیں۔ تو یہ ایسے بت ہیں کہ جس میں ہم پڑ گئے ہیں اور ہم ان کی عبادت، ہم اسی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ تو یہ بھی ہم کیا ہے بیٹا کہ سجدہ تو کر دیتے ہیں، خیالات ہمارے دنیا کے اندر ہیں، پیسے کے خیالات، دکان کے خیالات، باہر کے مسائل کے خیالات ہمیں آتے رہتے ہیں۔ تو اصل میں ہماری نماز جو ہے نا بیٹا، وہ دنیا کے اندر ہی بھٹکی ہوئی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ میں دنیا کے اندر اس نماز میں اخلاص نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ کی محبت نصیب فرمائے، اور وہ طریقہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتایا نماز کا، اور اس طریقے پر نماز پڑھنا ہمیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس نماز اسی طریقے پر پڑھنا جو ہے وہ نصیب فرمائے۔ تو بیٹا اس کے اندر آسان اور اچھا موضوع تھا جو تھا اخلاص کا، کہ اخلاص دل سے چاہیے سجدہ نماز میں، بے فائدہ ہے ورنہ جو یوں وقت کھوئیے۔ تیسرا بیٹا شعر کے اوپر جاتے ہیں۔ کس طور آنسوؤں میں نہاتے ہیں غم کشاں، اس آب گرم میں تو نہ انگلی ڈبوئیے۔ بیٹا یہاں پر مشکل الفاظ کو دیکھتے ہیں۔ غم کشاں، دکھ اٹھانے والے، غم کشاں دکھ اٹھانے والے، اس آب گرم، آب گرم بیٹا آپ تو پانی کو کہتے ہیں گرم، ٹھیک ہے، گرم پانی، تو مراد کیا بیٹا؟ آنسو، ٹھیک ہے، مراد یہاں سے بھی اس آب گرم نا، تو مراد ہے آنسو ہے یہاں پر، کوئی اور گرم پانی نہیں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ نے کوئی جو ہے چولہا لگا کے تو اس کے اندر جو پانی گرم کرتے ہیں اور وہ اس سے مراد ہے، تو اس سے مراد ہے آنسو۔ اب یہاں پہ دیکھتے ہیں بیٹا فنی جائزہ۔ کس طور آنسوؤں میں نہاتے ہیں غم کشاں، آنسوؤں میں مرکب جاری ہے، ٹھیک ہے بیٹا۔ اس آب گرم، یہ مرکب اشاری ہے۔ آب گرم بیٹا یہاں پر استعارہ ہے، استعارہ علم بیان میں کسے کہتے ہیں؟ علم بیان میں استعارہ سے کہتے ہیں کہ لفظ اپنے حقیقی معنوں کے بجائے مجازی معنوں میں استعمال ہو، اور حقیقت اور مجاز میں تشبیہ کا تعلق پایا جائے، تشبیہ کے علاوہ ہوگا تو وہ مجاز مرسل ہو جائے گا۔ آب گرم استعارہ ہے، اور استعارہ کی بیٹا انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ استعارہ آپ نے 9th 10th میں پڑھا ہے، اس کے اجزاء ہوتے ہیں مستعار لہو، مستعار منہ اور وجہ جامع۔ تو آب گرم یہاں پر استعارہ ہے، ٹھیک ہے، آنسوؤں کے لیے۔ آب گرم میں مرکب یہاں پر بیٹا مرکب یہ جاری ہے، اور ایک صنعت یاد رکھیے گا یہاں پر صنعت ہے۔ ایک صنعت تو بیٹا آپ کو میں بتا دیتا ہوں، آب نہانا، پانی نہانا، ٹھیک ہے، یہ آپ کو نظر آ رہا ہے، آب ہے پانی، تو نہانا، آب گرم نہانا، تو یہ صنعت تناسب بن سکتا ہے، ٹھیک ہے، صنعت تناسب، صنعت امرات النظیر جو میں نے اوپر والے شعر میں بھی آپ کو بتائی۔ ایک اور صنعت یہاں پر ہے، صنعت مبالغہ، ٹھیک ہے۔ بعض اوقات آپ ایک بات کو بہت زیادہ بلاغت اور بہت بڑا کر کے بیان کرتے ہیں، تو ایسا شعر جس کے اندر کسی موضوع کو بہت زیادہ بلیغ کر کے اور بہت بڑا بیان کر کے کیا جائے، اس صنعت کو کہتے ہیں صنعت مبالغہ، صنعت مبالغہ، ٹھیک ہے بیٹا۔ تو یہاں پر صنعت مبالغہ ہے، آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے کسی یہاں پر میر تقی میر نے جو موضوع ہے، ابھی موضوع پہ بات کرتے ہیں، تو کیسے اس کو اتنا بڑا کر کے بیان کر دیا ہے۔ دیکھیں موضوع کیا ہے؟ ضبط غم، غم کو برداشت کرنا، غم کو برداشت کرنا کوئی آسان بات نہیں ہے بیٹا، ٹھیک ہے۔ تو اس کے اوپر ہی ہم انشاءاللہ اشعار بھی پڑھیں گے، اسی کے اوپر ساری بات کریں گے۔ ضبط غم، کس طور آنسوؤں میں نہاتے ہیں غم کشاں، کہ میر تقی میر یہاں پر ویسے تو اب حقیقی پر جائیں تو حقیقی بات کر رہے ہیں کہ کس طریقے پر جو ہے نا غم اٹھانے والے، دکھ اٹھانے والے آنسوؤں میں نہاتے ہیں، یہ حقیقی مطلب بھی بیان کر رہا ہوں۔ اس آب گرم میں تو نہ انگلی ڈبوئیے، اگر اس گرم پانی میں تو کوئی بھی انگلی ڈبو نہیں سکتا، کوئی بھی انگلی ڈبو نہیں سکتا۔ کیا گرم پانی میں کوئی انگلی ڈال سکتا ہے بیٹا؟ نہیں ڈال سکتا، وہ گرم ہوتا ہے، وہ انگلی کو جلا دے گی، لازمی بات ہے، وہ گرم پانی انگلی کو جلا دے گا۔ تو کہتے ہیں کس طریقے پر یہ غم اٹھانے والے آنسوؤں میں نہاتے ہیں، اس آب گرم میں، اس گرم پانی میں تو کوئی انگلی بھی ڈبو نہیں سکتا، تو اور وہ نہا جاتے ہیں، یہ حقیقی مطلب ہے۔ اب یہاں سے آپ مجازی مطلب ڈھونڈے بیٹا، کوئی آنسوؤں میں نہانا شانا نہیں ہے بیٹا، نہانا تو نہیں ہے،
ٹھیک ہے، یہاں پر ایک مبالغہ لایا ہے، ایک چیز کو بیان کر رہے ہیں، اور مجاز کی طرف اب آپ مفہوم لے کر جائیں تو اب آپ کو سمجھ آئے گا مفہوم جو اب میں بیان کروں گا، کہ کس طور پر غم اٹھانے والے اپنے غموں کو برداشت کر لیتے ہیں۔ دیکھو کس طریقے پر غم اٹھانے والے اپنے غم کو برداشت کر لیتے ہیں، اور اس غم اٹھانے میں تو میر تقی میر کہتے ہیں کہ کوئی شخص بھی اگر وہ غم کسی اور پر چلا جائے، یعنی انسان کے علاوہ کسی اور پر چلا جائے، تو وہ شخص یا وہ چیز جو ہے وہ کبھی بھی غم کو برداشت نہیں کر سکتی۔ دیکھیں غم کو برداشت کرنا انسان کے اندر جو ہے نا وہ خاصہ ہے۔ وہ مجھے شعر یاد آ گیا، آتش کا ہے شاید، رگے سنگ سے ٹپکتا جو لہو پھر نہ تھمتا، ٹھیک ہے، جو آپ نے 9th میں پڑھا ہے۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر جو غم ہے نا، غم وہ انسان کی صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر یہ طاقت رکھی ہے کہ وہ غم کو برداشت کر لیتا ہے، تو وہ میر تقی میر کا شعر ہے یا آتش کا، یا آپ نے یہ دیکھ لینا ہے، میرے ذہن میں یہ شعر آیا ہے کہ رگے سنگ سے ٹپکتا جو لہو پھر نہ تھمتا، کہ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر یہ غم جو ہے نا کسی پتھروں کو دے دیے جائیں، اور پتھروں کی رگیں ہوں اور ان رگوں میں خون دوڑ رہا ہو، اور غم پتھروں کو دے دیے جائیں نا، تو پتھروں کی رگوں سے بھی وہ خون جاری ہو جائے غم کی وجہ سے۔ مطلب کیا کہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ صفت رکھی ہے کہ وہ غم کو برداشت کر لیتا ہے، اور یہ غم اگر پہاڑ پہ اگر آ جائے، انسانوں والا غم، تو کہتے ہیں پہاڑ بھی جو ہے نا، تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، تو غم ایسی چیز ہے۔ تو یہاں پر ضبط غم کے اوپر میر تقی میر بات کر رہے ہیں، تو اس مفہوم کو سمجھنا ہے بیٹا کہ غم اٹھانے والے کیسے غم اٹھا لیتے ہیں۔ اگر کسی اور چیز پر غم آ جائے تو وہ کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتا، غم یہ اتنا زیادہ ہے۔ تو مطلب یہ ہے، یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ کس طرح غم اٹھانے والے آنسو میں نہا لیتے ہیں اور اس آب گرم میں تو کوئی انگلی ڈبوئے نہ۔ تو ایسی تشریح بیٹا پھر آپ حقیقی مطلب بیان بے شک کریں میری آپ تشریح میں، لیکن اس کو پھر مجازی کی طرف بھی کم از کم لے کر جایا کریں، اس بات کو بیان کیا کریں کہ اس کے اندر مفہوم یہ ہے، اس کے اندر بات یہ ہے، اس کے اندر موضوع یہ ہے، تو اس سے آپ کو شعر کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ جیسے یہ شعر ہے نا بیٹا، غم سے نازک ضبط غم کی بات ہے، یہ بھی دریا ہے مگر ٹھہرا ہوا، ٹھیک ہے، کہ غم سے نازک ضبط غم کی، غم تو ٹھیک ہے، غم تو غم ہوتا ہے، لیکن غم کو برداشت کرنا یہ بہت بڑی بات ہے بیٹا۔ یہ بھی دریا ہے مگر ٹھہرا ہوا، یہ تو کہتے ہیں دریا ہے مگر ٹھہرا ہوا دریا ہے، اور دریا کی روانی اگر ہو نا تو وہ بھی پانی کا بہاؤ ہوتا ہے، لیکن یہ ٹھہرا ہوا دریا ہے، یعنی کہ غم کو برداشت کرنا بہت بڑی بات ہے، ضبط غم کرنا بہت بڑی بات ہے۔ اسی طرح ایک اور شعر ہے کہ ضبط غم کر بھی لیا تو کیا کیا، ضبط غم کر بھی لیا تو کیا کیا، دل کی رگ رگ سے لہو ٹپکا کیا، دل کی رگ رگ سے لہو ٹپکا کیا، کہ ضبط غم ہم نے کر لیا ہے، ٹھیک ہے، ہم نے غم کو برداشت کر لیا ہے۔ لوگ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ اس نے غم کو برداشت کر لیا ہے، اس کو تو کوئی فرق ہی نہیں پڑا، اس پر تو غم آیا ہے، اس نے سہ لیا ہے، یہ بڑا سخت بندہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا تو دل کی رگ رگ سے لہو ٹپکا کیا، تو وہ شخص کو پتہ ہے جو غم کو اٹھانے والا ہوتا ہے، تو اس کی دل کی رگوں سے بھی، ہر رگ سے جو ہے نا وہ لہو جو ہے وہ ٹپک رہا ہوتا ہے۔ مطلب کیا، یہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ غم کو کیسے برداشت کر رہا ہے، کسی اور شخص کو کبھی بھی یہ پتہ نہیں چل سکتا۔ تو کس طور آنسوؤں میں نہاتے ہیں غم کشاں، اب بات کو سمجھنا ہے بیٹا آخر میں آ کے، کہ میر تقی میر اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ غم اٹھانے والا کس طرح آنسوؤں میں نہاتا ہے، مطلب کس طرح غم کو برداشت کر لیتا ہے، یعنی ہے کہ آنسوؤں کو بہا رہا ہے، آنسوؤں میں نہا رہا ہے، نہیں، غم اٹھانے والا کس طرح غم کو برداشت کر لیتا ہے۔ اگر یہ آنسو، ٹھیک ہے، اور اگر وہ کسی برتن میں گر جائیں تو یہ کہتے ہیں یہ گرم پانی کی طرح ہوں گے، اتنا گرم پانی ہوگا کہ اس میں انگلی کوئی ڈبو نہیں سکتا، یعنی اس غم کی حدت، ٹھیک ہے، اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ ان آنسوؤں کے ٹپکنے کے بعد ان آنسوؤں میں کوئی انگلی ڈبو نہیں سکتا، وہ آب گرم ہوگا، حالانکہ آب گرم تو نہیں ہوتا، آنسو کبھی جو ہے نا وہ اتنے گرم نہیں ہوتے، تو مبالغہ بیان کیے یہاں پر۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ غم اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ وہ کوئی اور چیز اس غم کو برداشت نہیں کر سکتی، اس آب گرم میں، اس غم میں کوئی بھی کوئی اور
جو ہے وہ انسان کے علاوہ کوئی اور چیز اس کو کبھی بھی برداشت نہ کر سکتی. یہ اس شخص کا ہنر ہے، یہ اس کا کمال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر یہ طاقت رکھی ہے کہ وہ غم کو برداشت کر رہا ہے. تو میر تقی میر نے غم کو برداشت کیا. میر تقی میر کی زندگی کے اندر بھی غم ہی تھے، اور میر تقی میر کی شاعری کے اندر بھی خاص موضوع غم ہے. تو میر تقی میر یہ کہہ رہے ہیں مجھ سے پوچھو کہ میں نے غم کو کیسے برداشت کیا ہے، اور تم تو صرف باتیں کر رہے ہو. اور اگر یہ غم تمہیں دے دیے جائیں یا کسی ایسی چیز کو جو بے شک جاندار نہ ہو، تو وہ کبھی بھی، اگر انسان کا غم کسی اور چیز کو مل جائے، وہ کبھی بھی غموں کو برداشت نہیں کر سکتا. تو بیٹا اس کے اوپر موضوع ہی یاد رکھنا ہے، ضبط غم ہے. غم کو برداشت کرنا، غم کو برداشت کرنا کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے. اب جان جسم خاکی سے تنگ آ گئی بہت، کب تک اس ایک ٹوکری مٹی کو ڈھوئیے. ٹھیک ہے بیٹا، تو میں یہاں پر اب مشکل الفاظ کے معنی جسم خاک، وہاں پہ جسم خاک ہے اور یہاں پہ جسم خاکی ہے. ٹھیک ہے، اصل لفظ جسم خاکی ہے، خاکی جسم. کب تک اس ایک ٹوکری مٹی کو ڈھوئیے. ایک ٹوکری، یہ بھی بیٹا استعارہ ہے، آپ نیچے استعارہ لکھ لیں. استعارہ کس کے لیے؟ ابھی میں مفہوم بیان کرتا ہوں، پھر آپ نے بیٹا یہ پچھلے شعر میں بھی آپ نے آب گرم استعارہ میں نے نکالا، آپ نے مستعار لہو مستعار منہ وجہ جامع نکالنی ہے. کس چیز کے لیے استعارہ لیا گیا یہ تو میں نے آپ کو بتا ہی دیا باتوں باتوں میں. ٹھیک ہے، کس چیز کے لیے استعارہ لیا گیا، اور وجہ جامع آپ نے نکالنی ہے دونوں کے اندر. ٹھیک ہے، وہ میں نے باتوں باتوں میں بتا دی. تو مستعار لہو مستعار منہ اور وجہ جامع. مستعار لہو کسے کہتے ہیں؟ جس کے لیے استعارہ لیا جائے. مستعار منہ جس سے استعارہ لیا جائے. وجہ جامع وہ خصوصیت ہوتی ہے مشترک جو دونوں کے درمیان ہے. ٹھیک ہے، تو یہ آپ نے تینوں چیزیں نکالنی ہیں. اب جان جسم خاکی سے مرکب جاری ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح بیٹا یہاں پر دیکھیں جسم خاکی اور مٹی، تو جسم بھی مٹی سے بنے تو صنعت تناسب ہو سکتی ہے. ایک ٹوکری مٹی، یہ صنعت عددی ہے، عدد. ٹھیک ہے، 1 2 3 4 کا ذکر کر دینا شعر کے اندر، عدد کا، گنتی کا، تو یہ صنعت عددی کہلاتا ہے. اس ایک ٹوکری مٹی، تو یہ مرکب اشاری ہے. ٹھیک ہے، تو صنعت تناسب بھی، استعارہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا. ایک ٹوکری مٹی یہ استعارہ ہے. تو کس کے لیے؟ اپنی جان کے لیے. ایک ٹوکری مٹی کو ڈھوئیے سے مطلب کیا ہے کہ اپنی زندگی کو کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، اپنے جسم کو کہہ رہے ہیں. تو میں نے مستعار لہو مستعار منہ آپ کو باتیں کس کے لیے استعارہ لیا ہے بیٹا. ٹھیک ہے، کس کے لیے استعارہ لیے ہے؟ جسم کے لیے. ایک ٹوکری کس سے لیے؟ ٹوکری مٹی سے لیے. اور کیوں لیے وہ ابھی میں باتوں میں بیان کروں گا، تو آپ کو پھر اس کی وجہ جامع بھی پتہ چل جائے گی. اب جاتے ہیں بیٹا اس کے مفہوم کی طرف اور دیکھتے ہیں مفہوم کیا ہے. زندگی ہے یا طوفان، زندگی ہے یا طوفان، یہ میں نے ایک شعر ہے اسی سے یہ موضوع لیا ہے. اس شعر کو پڑھ لیتے ہیں، اس کو سمجھ لیتے ہیں، تاکہ آپ کو اس کا بھی پھر میں مفہوم بیان کروں تو آسان لگے. زندگی ہے یا کوئی طوفان، ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مر چلے. یہ زندگی ہے یا کوئی طوفان، ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مر چلے. کہ انسان کے زندگی میں جب غم آ جاتے ہیں بہت زیادہ، تو انسان کہتا ہے یہ میری زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے. ٹھیک ہے، زندگی تو نہ ہوئی، ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مر چلے. یہ زندگی بھی ایسی ہے کہ اس میں موت ہی ہے. اس زندگی کے اندر ہی مجھے موت نظر آ رہی ہے، یعنی غم کا بہت زیادہ ہونا. تو میر تقی میر نے یہاں پر بھی غم کو ہی اپنا موضوع بنایا ہے، اپنی زندگی کے غموں کو اس شعر کے اندر ڈھالا ہے اور کہا ہے کہ زندگی ہے یا کوئی طوفان. تو اب آپ کو اس کو موضوع پڑھنے میں، مفہوم پڑھنے میں آپ کو مشکل نہیں ہوگی. اب جان جسم خاکی سے تنگ آ گئی بہت. ٹھیک ہے، اب میری جان اس خاکی جسم سے، ٹھیک ہے، اب میری جان خاکی جسم سے، یعنی میری جان جو ہے میری زندگی اس جسم سے بہت تنگ آ گئی ہے. کب تک اس ایک ٹوکری مٹی کو ڈھوئیے، کب تک میں اپنی زندگی کو برداشت کرتا رہوں گا. تو یہ آسان مفہوم ہے، کب تک میں اپنی زندگی کو برداشت کرتا رہوں گا. حقیقت میں آپ دیکھیں تو پھر بیٹا کیا مطلب بن رہا ہے کہ میری جان جو ہے جسم خاکی سے بہت زیادہ تنگ ہو، کب تک میں ایک ٹوکری مٹی کو ڈھوتا رہوں گا. تو کیا میر تقی میر نے ایک ٹوکری مٹی ڈھوئی ہے؟ مطلب وہ ایک ٹوکری مٹی میں جو ایک ٹوکری میں مٹی ڈال کر، ٹھیک ہے، وہ اٹھا کر لے کر جاتے رہے ہیں. تو ایسا تو نہیں ہے، یہ تو حقیقی مطلب ہو گیا. آپ مجاز کی طرف لے کر جائیں. استعارہ ہے بیٹا، ٹھیک ہے، استعارہ ہے جسم کے لیے. ڈھونا، برداشت کرنا مجازی مطلب ہوگا، یہ نہیں ہے کہ اٹھا کے لے کے جانا.
تو مجازی مطلب کی طرف جائیں گے تو مفہوم سمجھ آئے گا کہ میری زندگی جو ہے اس جسم سے بہت تنگ آ گئی ہے، کب تک میں اپنی زندگی کو برداشت کرتا رہوں گا۔ تو بیٹا آپ دیکھیں، بعض لوگ جیسے میر تقی میر پر الزام لگاتے ہیں کہ میر تقی میر قنوتیت کے شاعر ہیں، ٹھیک ہے، وہ قنوتیت، مایوسی پیدا کرتے ہیں، نا امیدی پیدا کرتے ہیں، اور یہ بعض اوقات یہ شعر ان کے سامنے لے آتے ہیں کہ دیکھیں نا، اس کے اندر میر تقی میر نے نا امیدی کا ذکر کیا اور اپنی زندگی کو کہا ہے کہ کب تک میں اس زندگی کو برداشت کرتا رہوں گا۔ دیکھیں بیٹا، ایک بات یاد رکھیے گا، نا امیدی یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی کو بالکل دنیا سے علادہ کر دیں۔ اب میر تقی میر تو دیکھیں ادب کے ذریعے زندگی کو زندہ کیے ہوئے تھے۔ ادب تو لوگوں کی زندگی کو زندہ کرتا ہے نا، ٹھیک ہے، ادب، شاعری، یا پھر آپ نثر کو لے کر آتے ہیں اور اپنا آپ خیال ظاہر کرتے ہیں اور اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں، لوگوں کے مسائل کے اوپر بات کریں۔ غم تو ایک کسی انسان پر تو نہیں آتا، غم تو معاشرے کے ہر فرد پر آتا ہے، غم، خوشی، ٹھیک ہے، غمی، اور زندگی میں انسان جوانی، بڑھاپا، یہ ہر ایک کے بعد موت، یہ ہر ایک پر آنی ہے۔ تو یہ ایسا موضوع ہے جو ہر ایک کی زندگی کا حصہ ہے۔ تو اب میر تقی میر نے اگر اس موضوع کو بیان کر دیا اور کہہ دی یہ بات، تو اس سے یہ ظاہر نہیں ہوتا کہ میر جو ہے نا امیدی پھیلا رہے ہیں، کیونکہ غم تو انسان کی زندگی کا حصہ ہے۔ اور انسان کہتا ہے، بعض اوقات انسان خود کہتا ہے کہ کیونکہ بیٹا دیکھیں، زندگی کے اندر انسان اب ساری زندگی جب غموں کو برداشت کرتا رہتا ہے نا، تو پھر وہ یہ تو نہیں کہتا، یہ تو اپنے آپ کو کبھی بھی نہیں کہے گا کہ میں اپنی جان کو ختم کر دوں، میں اپنی زندگی کو مار دوں، یہ تو نہیں کہے گا، لیکن وہ اپنی زندگی سے چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس زندگی میں ہی مجھے یا تو پھر خوشیاں دے دیں یا تو میری زندگی ختم ہو جائے، ٹھیک ہے۔ یہ لازمی بات ہے، ہر انسان جو غم اٹھانے والا ہوتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں جب غم اٹھا رہا ہوں اور مجھ پر مصیبت آ گئی، جیسے بعض اوقات اللہ نہ کرے کسی ایک شخص پر اکٹھی مصیبت آ جائے، تو بیٹا پہلا ذہن میں یہی خیال آتا ہے کہ یار اس مصیبت کو دیکھنے سے پہلے کاش میں مر گیا ہوتا۔ دیکھیں ہوتا ہے نا، ذہن میں یہ بات آتی ہے، تو اس سے نا امیدی نہیں پھیلتی، ٹھیک ہے۔ لیکن میر تقی میر نے یہ زندگی کا حصہ بتایا ہے، یہ غم، یہ جو میر تقی میر بیان کر رہے ہیں، یہ زندگی کا حصہ ہے، اور یہ کب تک کہتا ہے میں اٹھاؤں گا، کہتا ہے میں تب تک اٹھاتا رہوں گا جب تک میری زندگی ہے۔ تو اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ میر تقی میر جو ہیں وہ قنوتی شاعر تھے یا نا امیدی پھیلا رہے تھے۔ میر تقی میر نے اپنے غموں کو بیان کیا ہے، اپنی زندگی کے ان حصوں کو بیان کیا ہے، کہا ہے کہ اب زندگی میری ایسی ہے، تو اگر یہ غم بہت زیادہ ہیں تو کاش یہ غم میں برداشت اگر نہ کروں تو اس سے بہتر ہے مجھے موت آ جائے۔ تو ہم کہتے ہیں بعض اوقات یہ بھی لوگ آپ کے سامنے یہ کہہ دیتے ہیں کہ معذوری کی زندگی اللہ تعالیٰ کسی کو نہ دیں۔ ہم کہتے ہیں نا، معذوری کی زندگی اللہ تعالیٰ کسی کو نہ دیں، اس معذوری سے بہتر ہے ہمیں موت آ جائے۔ تو اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ وہ زندگی سے تنگ ہو گیا ہے، زندگی کو تو غم لازمی بات ہے بیٹا، ہر ایک کی زندگی میں ہوتے ہیں، خوشیاں ہر ایک کی زندگی میں ہوتی ہیں، غم بعض اوقات زیادہ ہوتے ہیں، خوشیاں کم ہو جاتی ہیں، لیکن اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ غموں کو بیان کرنا کوئی نا امیدی پھیلانا ہے۔ غم انسان کی زندگی کا حصہ ہے، کسی کے سامنے غم کو بیان کر دینا نا امیدی نہیں ہے، یاد رکھیے گا۔ تو اب جان جسم خاکی سے تنگ آ گئی بہت، تو میر تقی میر اپنی زندگی کے غموں کو تذکرہ کرتے ہوئے اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ میری جان جو ہے اس جسم خاکی سے، ٹھیک ہے، بہت زیادہ تنگ آ گئی ہے، غموں سے بہت زیادہ تنگ آ گئی ہے، کب تک اس ایک ٹوکری مٹی کو ڈھوئیے، کب تک میں اپنی اس زندگی کو لے کر اس کے اندر غموں کو برداشت کرتا رہوں گا، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر میر تقی میر نے یہ کہا ہے۔ اور ایک اور شعر بیٹا، کیونکہ انسان کی زندگی جو ہے نا، یاد رکھیے گا، بعض اوقات ایسی ہو جاتی ہے کہ ایک غم ملنے کے بعد اس کو غم پھر ملتا ہے، پھر غم ملتا ہے، پھر غم ملتا ہے۔ مطلب یہ کہ دیکھیں، غم کے بعد خوشی مل جائے تھوڑا سا چین آ جاتا ہے، لیکن غم کے بعد آپ کو لگاتار غم ملتے چلے جائیں تو انسان لازمی بات ہے پھر اس زندگی کے بارے میں سوچتا ہے یہ کیسی زندگی ہے۔ تو غم کے ساتھ خوشی ہو تو انسان پھر برداشت کر لیتا ہے، غم بھولنے کی کوشش کرتا ہے، بھولتے نہیں ہیں لیکن بھولنے کی کوشش کرتا ہے، تھوڑا بہت اس کو چین اور سکون مل جاتا ہے۔ لیکن ایسا شخص جس نے ایک دریا پار کیا، ٹھیک ہے، اس کے بعد ایک اور دریا دیکھا اس نے، اس کو پار کیا، پھر ایک اور دریا، اسی کا ذکر یہاں پر منیر نیازی کر رہے ہیں کہ ایک اور دریا کا سامنا تھا منیر مجھ کو۔
بیٹا بڑے عجیب عجیب شعر انسان، ایک اور پہاڑ کا سامنا تھا، بعض جگہ پہ تو یہ پہاڑ لکھا ہوا ہے، جب میں نے شعر کو دیکھتا ہوں، کوشش کرتا ہوں تلاش کروں، اور یقین کریں کہ بعض نوٹس میں اور بعض جہاں پہ تشریح کی جاتی ہے اور جہاں پہ انسان شعر پڑھتا ہے، اور بعض فیس بک پہ اور سوشل میڈیا پہ ایسے ایسے شعر ہوتے ہیں جو شعر ہے ہی نہیں ہے، جو شعر ہے ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہوتا وہ شعر کہاں سے لے آئے ہیں، فراز کے ساتھ منسوب کیے جاتے ہیں، کس کے ساتھ منسوب کیے جاتے ہیں۔ تو میں کوشش کرتا ہوں کہ شعر کو ڈھونڈوں، تو میں نے جب یہ شعر دیکھا تو شعر کچھ اس طرح کا تھا، یہ ایک اور پہاڑ کا سامنا تھا، مجھے یہ شعر نہیں ہے، ایک اور دریا کا سامنا تھا منیر مجھ کو، میں ایک دریا کے پار اترا تو میں نے دیکھا۔ کیا مطلب ہوا کہ ایک اور دریا کا سامنا تھا منیر مجھ کو، کہتے ہیں ایک دریا کو پار کیا، وہاں پہ ساحل پہ اترا، دیکھا ایک اور دریا ہے، پھر ساحل پہ اترا ایک اور دریا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ لگاتار غم کا آنا، تو لگاتار غم کا آنے کے بعد انسان سوچتا ہے کہ کاش اس کی زندگی غموں ایسی ہو جس میں غم نہ ہو، بس اس کا مطلب یہ ہے۔ جاتے ہیں بیٹا آخری شعر کی طرف جو اس غزل کا مقطع ہے، اور ایک ایسا مضمون ہے جو عشق مجازی کی طرف لیا گیا ہے کہ آلودہ اس گلی کے جو ہوں خاک سے تو میر، آلودہ اس گلی کی جو ہوں خاک سے تو میر، آب حیات سے بھی نہ وے پاؤں دھوئیے۔ مشکل الفاظ، آلودہ، آلودہ بیٹا خاک سے، گندا خاک سے بھر جانا، ٹھیک ہے، پاؤں جیسے آپ کے باہر آپ جائیں اور چپل نہ پہنے، یا چپل پہنے ہوں تو اس کے اوپر مٹی لگ جائے، اسے کہتے ہیں آلودہ۔ آب حیات، بڑا اہم یہ لفظ ہے، آب حیات۔ آب حیات بیٹا اس پانی کی طرف اشارہ ہے جس کے بارے میں آپ نے سنا بھی ہوگا کہ اس پانی کو پینے کے بعد موت نہیں آتی۔ تو یہ صنعت تلمی ہے بیٹا، واقعے کی طرف اشارہ کر دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو آب خضر بھی کہتے ہیں، کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خضر نے یہ پانی پیا ہوا ہے اور اس لیے وہ دنیا میں موجود ہیں اور بھٹکے ہوئے لوگوں کو وہ راہ دکھلاتے ہیں۔ یہ ایک لوگوں کا ذہن ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ایسا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ آب حیات کہتے ہیں کہ سکندر اور خضر، کیا کیا خضر نے سکندر سے، اب کسے رہنما کرے کوئی، ٹھیک ہے، کہ یہ بڑا ایک واقعہ ہے کہ سکندر اور خضر کا، ٹھیک ہے، کہ خضر کو پتہ تھا کہ آب حیات کدھر ہے، ان کے ساتھ سکندر تھے تو انہوں نے اس کو راستہ نہ بتایا اور خود جا کے وہ آب حیات پی لیا۔ تو یہ واقعتاً ذکر ہے کہ ایسا ہوا۔ تو آب حیات سے مراد وہ پانی ہے جو عمومی طور پر شعراء بھی ذکر کرتے ہیں اپنے اشعار کے اندر، کہ آب حیات سے مراد وہ پانی کہ جسے پینے کے بعد انسان کو موت نہ آئے۔ پاؤں دھوئیے، پاؤں کو دھونا۔ بیٹا فنی جائزہ دیکھتے ہیں، اس گلی، اس گلی کیا بیٹا، مرکب اشاری، گلی کی۔ بیٹا میں یہاں پر ایک چیز آپ کے سامنے ایک اور ذکر کرنا چاہتا ہوں، دیکھیں یہ شعر ہے، نثر نہیں ہے، یاد رکھیے گا، بڑی ہی اہم بات ہے، ذرا غور سے سنیے گا، شعر ہے یہ نثر نہیں ہے۔ شعر میں آپ کو اجازت ہوتی ہے، آپ لفظوں کو ادھر ادھر کر سکتے ہیں، نثر میں اس چیز کی اجازت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آلودہ اس گلی کی جو ہوں خاک سے تو میر، آب حیات سے بھی نہ وے پاؤں دھوئیے۔ اگر آپ نثر لکھتے نا، اوپر نثر لکھتے تو آپ اس طرح نہ لکھتے، آلودہ اس گلی کی جو ہوں خاک سے تو میر، ٹھیک ہے۔ آپ نثر میں اس کو تبدیل کریں نا، آپ سوچیں اس کی نثر کیا بنتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نثر میں دیکھیں گے کہ آپ کسی اور طرح بیان کریں، شعر میں اجازت ہے، شعر میں کیونکہ بحر اور وزن کی جب بات کریں گے آپ کو بتاؤں گا تو اجازت ہے، آپ الفاظ کو آگے پیچھے کر سکتے، اتنا ہو کہ سمجھ آ جائے، آپ الفاظ کو لا سکتے ہیں، اس کی اجازت شعر کے اندر ہوتی ہے۔ تو میں یہ بات بتا رہا ہوں کہ گلی کی یہاں پر ذکر ہے، اس کے بعد دیکھیں بیٹا مضاف نہ لے تو ذکر ہے گلی کی، حرف اضافت بھی ذکر ہے، لیکن مضاف یہاں پر کدھر ہے بیٹا، ڈھونڈیں ذرا آپ، گلی کی آگے کیا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر گلی کی ہے یا گلی کے ہے، آپ کے پاس گلی کے ہے، تو گلی کے اگر آپ کریں تو گلی کے، مجھے یہاں پر آپ نے مضاف ڈھونڈ کر دینا ہے، گلی کے کیا، گلی کے ساتھ آپ کیا لگائیں گے، گلی کے ڈیش، آپ نے مضاف یہاں پر ڈھونڈنا ہے، یہ آپ کا کام ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ کو نہ ملے پھر آپ نے مجھ سے پھر پوچھنا ہے۔ آگے خاک سے یہ مرکب جاری ہے، میر تخلص ہے، یہاں پر آپ نے لکھنا ہے۔ آب حیات یہ صنعت تلمی ہے بیٹا، اور آب حیات مرکب توصیفی بھی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ جو ہے وہ کیا ہے بیٹا، یہاں پر موصوف ہے اور اس کی صفت حیات یہاں پر ذکر ہے کہ ایسا پانی جسے پینے کے بعد، یہ صفت ہے
کہ وہ زندگی اس کی باقی رہتی ہے. آب حیات مرکب توصیفی بھی ہے، اور یہاں پر صنعت تلمیح کا استعمال. آب حیات سے مرکب یہاں پر کیا ہے بیٹا؟ مرکب جاری. اور آب اور دھوئیے یہ صنعت تناسب ہے. صنعت تناسب جو میں نے ذکر کی ہے کہ ایک لفظ کی نسبت سے دوسری لفظ کی چیز کا ذکر کر دینا، ایک چیز کی نسبت سے دوسری چیز کا ذکر کر دینا. آب اور دھونا تو صنعت تناسب ہے. تو بیٹا ایک چھوٹے سے شعر میں آپ کو فنی کتنے لوازمات نظر آ رہے ہیں. یہ بھی میں کوشش کرتا ہوں کہ میں غور کرتا ہوں. اس کے علاوہ بھی بیٹا بہت زیادہ ہیں، ہو سکتے ہیں بیچ میں اور بھی ہوں، لیکن یہ میں کوشش کرتا ہوں ایک نظر میں کہیں سے دیکھتا نہیں ہوں، خود کوشش کرتا ہوں، تو جو مجھے نظر آتے ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. یہاں پر بیٹا مفہوم دیکھتے ہیں، بہت ہی آسان مفہوم ہے. کوچہ جانا، محبوب کی گلی. بیٹا محبوب کی گلی کا جو ذکر ہے نا، یاد رکھیے گا، وہ ایک موضوع رہا ہے. وہ موضوع ہے ایک عاشق کا. وہ سمجھتا ہے کہ محبوب کی گلی، ٹھیک ہے، اس کے لیے بہت اہم ہے. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ پہلے اس کو تھوڑا سا سمجھیں. وجہ یہ ہے، یاد رکھیے گا، کہ عاشق جس سے محبت کرتا ہے وہ محبوب ہوتا ہے اس کا. اور عاشق کے لیے محبوب کی گلی کیوں اہم ہے؟ وہ اس لیے کہ وہ وہاں پہ محبوب رہتا ہے. اور محبوب کی دیکھیں، کچھ شخص کسی شخص سے جب عشق میں چلا جاتا ہے تو اس کے گھر، اس کے کوچے، ٹھیک ہے، اس کے لباس، ٹھیک ہے، اس کی ہر وہ چیز جو اس کے ساتھ منسلک ہوتی ہے، اس سے اس کی محبت ہو جاتی ہے. یہ قدرتی طور پر عشق کا تقاضا ہے. تو یہاں پر جو موضوع شعراء کرام پیش کرتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ محبوب کی گلی. محبوب کی گلی کیوں؟ محبوب کی گلی کے اندر بیٹا کوئی ہیرے جواہرات تو نہیں ہے وہاں پر، ٹھیک ہے، یا آپ کو کوئی خزانہ مل جائے گا؟ نہیں. کیوں؟ وہاں سے محبوب گزر کے جاتا ہے، اس کا اس جگہ پہ گھر ہوتا ہے، عاشق کی نظر وہاں پہ ہوتی ہے، عاشق کا دل وہاں پر ہوتا ہے. تو اس وجہ سے اس کو کوچہ جانا اچھا لگتا ہے، اور وہ عموماً اپنی شاعری کے اندر کوچہ جانا کا تذکرہ بھی کر دیتا ہے. لیکن بیٹا ایک بہت ہی خوبصورت شعر، اور یہ شعر بھی بعض جگہ پہ عجیب طریقے سے لکھا ہوا تھا کہ تیرے کوچے ہر بہانے مجھے دن سے رات کرنا. تیرے کوچے ہر بہانے مجھے دن سے رات کرنا. کبھی اس سے بات کرنا، کبھی اس سے بات کرنا، کہ اس بہانے سے میں تیرے کوچے میں، تیری گلی میں دن سے رات کر دیتا تھا. کبھی اس سے بات کرتا تھا، کبھی اس سے بات کرتا تھا. اور اصل کیا ہوتا تھا؟ میرا مقصد وہ یہ تھا کہ تجھے دیکھ لینا، محبوب کو دیکھ لینا، یا محبوب سے بات کر لینا. ٹھیک ہے بیٹا. اب یہاں پر دیکھیں، کرکتا کب گیا تیرے کوچے سے مصحفی، گر صبح کو گیا وہیں پھر شام آ گیا. یہ بیٹا آپ کی ایک اور غزل ہے، ٹھیک ہے. یہاں پر غلام حمدانی مصحفی ہمارے ایک شاعر ہیں، ان کی غزل ہے، ہم اس کو بھی دیکھتے ہیں جا کر. یہ آپ کو کچھ نظر آ رہا ہے؟ 169 172 166 169 173. یہ کیا ہے؟ میں بھی آپ کے اس ساری بات کے بعد میں ان چیزوں پر بھی جاؤں گا یہ کیا چیزیں ہیں. لیکن یہاں پر کیونکہ اشعار ذکر ہیں تو پھر اس کے بعد اس کو ذکر کر لیں گے کہ کرکتا کب گیا تیرے کوچے سے مصحفی. مصحفی کہتے ہیں کہ میں کب تیرے کوچے کو چھوڑ کر گیا ہوں. گر صبح کو گیا وہیں پھر شام آ گیا. صبح کو گیا تو شام کو پھر لوٹ کر آ گیا، شام کو گیا تو صبح، یعنی میں نے اپنی ساری زندگی ادھر ہی لگائی ہے پھر. تو یہاں پر کوچہ جانا کی طرف نسبت کرنا. تو اب آپ کو یہاں سے اس کا مفہوم سمجھنا اور اس کی تشریح سمجھنا مشکل نہیں ہوگا کہ آلودہ اس گلی کہ جو ہوں خاک سے تو میر، آب حیات سے بھی نہ وے پاؤں دھوئیے. ٹھیک ہے. اتنی زیادہ اہمیت اپنے محبوب کی گلی کو شعر کے اندر دے رہے ہیں میر تقی میر. میر تقی میر یہاں سے کہہ رہے ہیں کہ اگر میرے پاؤں، ٹھیک ہے، میرے محبوب کی گلی کی خاک سے گندے ہو جائیں، آلودہ ہو جائیں، تو کہتے ہیں کہ میں اپنے پاؤں کو دھونے کے لیے اگر آب حیات لے آؤں. اور لوگ کہیں یہ لو آب حیات. آب حیات ایسا پانی ہے جو ملتا ہی کسی کو نہیں ہے، اس سے تو زندگی انسان کی آب حیات جو پی لے تو اس کے بارے میں یہ کہ وہ زندہ رہتا ہے ساری، وہ کبھی اس کو موت نہیں آتی. تو کہتے ہیں کہ میں اس پاؤں کو جو میرے محبوب کی گلی کی خاک سے آلودہ ہو جائیں گے، آب حیات سے بھی نہ دوں. یعنی کہ مجھے محبوب کی گلی کی مٹی آب حیات سے زیادہ قیمتی ہے. یہ موضوع ہے بیٹا. اور اس کے اندر آپ ساری بات کریں کہ اب مفہوم کے بعد آپ دیکھیں گے کوچہ جانا کے اوپر بات کریں کہ کسی بھی شخص کو، عاشق کو، جو میں نے ساری بات کی، اپنے محبوب کی گلی کیوں اچھی لگتی ہے اس پر بات کریں. ٹھیک ہے. کیونکہ اس عشق کا تقاضا ہے کہ محبوب کے ساتھ نسبت رکھنے والی ہر چیز اسے اچھی لگتی ہے، اس اعتبار سے اسے محبوب کی گلی بھی اچھی لگتی ہے. تو محبوب کی گلی کا یہاں پر ذکر کر دیا.
اور میر تقی میر کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے محبوب کی گلی سے اتنا عشق کرتا ہوں، وجہ کیا ہے کہ میرا محبوب یہاں سے گزر کے جاتا ہے، اس کا گھر یہاں پہ موجود ہے، کہ میں اگر وہاں پہ چلا جاؤں اور مجھے میرے پاؤں میرے محبوب کی گلی کی خاک سے آلودہ ہو جائیں اور ان پہ مٹی لگ جائے، اور میں گھر واپس آؤں یا مجھے کوئی یہ کہے کہ یہ لو آب حیات اپنے پاؤں کو دھو لو، تو کہتے ہیں وہ مٹی مجھے عزیز ہوگی، میں اپنے پاؤں کو آب حیات سے بھی کبھی نہ دھوؤں۔ کیوں؟ میرے نزدیک میرے محبوب کی گلی کی مٹی آب حیات سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ تو سنت تلمی لے آئی استعارہ یہاں پر بیٹا یہاں پر سنت تلمی، استعارہ تو نہیں، سند تلمی کا استعمال کرتے ہوئے یہاں پر میر تقی میر نے اپنے محبوب کی گلی کی طرف اشارہ کیا ہے اور اس کی اہمیت کو بیان کیا ہے۔ اب بیٹا یہ یہاں پر 169 166 تو دیکھیں وقت کی قدر و قیمت تھی نا۔ 169 آپ نکالیں پہلے، 169 صفحہ میرے سامنے بھی کتاب ہے، تو اس میں ایک شعر ہے 169 وقت کی قدر و قیمت۔ افسوس ہے کہ ہم تو رہے مست خواب صبح، یہ غزل ہے شیخ غلام حمدانی مصحفی کی، اور تیسرا شعر ہے افسوس ہے کہ ہم تو رہے مست خواب صبح اور آفتاب عمر لب بام آ گیا۔ تو اس میں بھی یہی موضوع ہے بیٹا، یہ بھی آپ یہاں پر حوالے کا شعر لکھ سکتے ہیں کہ افسوس ہے کہ افسوس کر رہے ہیں یہاں پر شیخ غلام حمدانی مصحفی کہ ہمیں افسوس ہے کہ ہم تو رہے مست خواب صبح، کہ ہم تو صبح تک وہ کیا خواب کی نیند میں رہے، صبح کی نیند میں مدہوش رہے، اور آفتاب عمر اور عمر کا سورج لب بام آ گیا، وہ کوٹھے کے چھت پہ آ گیا، یعنی کہ زندگی کا خاتمہ ہونے والا تھا اور ہم تو ساری زندگی کیا ہے وہ سوئے۔ مطلب یہ ہے کہ انسان کی زندگی کا خاتمہ ہونے والا ہو اور وہ پھر بھی سوئے، اور آخر میں انسان کو اب اگر جاگ آ بھی جائے تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو یہاں پر موضوع ایک ہی ہے، تب میں نے یہاں پر 169 لکھا ہے۔ اور اس طرح بیٹا تیسرا شعر ضبط غم، تو 166 پہ چلے جائیں، وہاں پہ ایک شعر ہے جس میں ضبط غم کے اوپر اشارہ ہے۔ کون سا شعر ہے بیٹا؟ خواجہ میر درد کی غزل ہے، اور یہاں پر پانچواں شعر ہے کہ پرورش غم کی تیرے یہاں تھی تو کی دیکھا، کوئی بھی داغ تھا سینے میں کہ ناسور نہ تھا۔ ٹھیک ہے کہ میں نے غم کی پرورش کی تو یہاں تک دیکھا کہ کوئی بھی داغ، کوئی بھی ایسا غم تھا جس نے، کون سا ایسا غم تھا کہ جس نے سینے میں، میرے سینے میں وہ اس غم سے، اس داغ سے میرے سینے کو داغدار نہ کر دیا ہو۔ تو انسان ضبط غم تو کر لیتا ہے اور وقتی طور پر کرتا ہے۔ تو یہاں پر خواجہ میر درد، جب ہم انشاءاللہ غزل پڑھیں گے تو اس پر یہاں پر بھی موضوع کو بیان کروں گا۔ خواجہ میر درد اس شعر کے اندر بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ پرورش غم کی تیرے یہاں تھی تو کی دیکھا، کہ کوئی بھی داغ تھا سینے میں کہ ناسور نہ تھا۔ میں نے غم کی پرورش کر دی اور بعد میں اس کو پالتا رہا، اپنے غم کو ضبط غم کرتا رہا، لیکن ایک دفعہ میں نے یہ دیکھا کہ وہی جو ہے داغ، وہی غم جو ہیں، وہی میرے سینے کو انہوں نے داغدار کر دیا تھا۔ ناسور کہتے ہیں کینسر کو، سرطان آپ سمجھتے ہیں نا بیٹا، تو اسی غم نے مجھے آخرکار کیا کر دیا، زندگی جو ہے اس سے ہی میری زندگی کے اندر مشکلات میں اضافہ کر دیا، میری زندگی کا خاتمہ کر دیا۔ اب یہاں پر دیکھیں بیٹا 172 زندگی ہے یا کوئی طوفان، اس کے اوپر بھی آپ کی کتاب کے اندر شعر ہے 172۔ ٹھیک ہے، کون سا شعر ہے؟ ہاں، دوسرا شعر ہے مرزا اسد اللہ خان غالب کا، میرے سامنے بھی کتاب ہے، کیوں گردش مدام سے گھبرا نہ جائے دل، انسان ہوں پیالہ و ساغر نہیں ہوں میں۔ ٹھیک ہے، کہتا ہے کہ گردش مدام کسے کہتے ہیں؟ چکر، ٹھیک ہے، ہمیشہ کا چکر سے گھبرا نہ جائے دل، انسان ہوں پیالہ و ساغر تو نہیں ہوں میں۔ دیکھیں بیٹا، جب پیالہ اور یعنی شراب کا پیالہ جو ہوتا ہے نا، وہ محفل کے اندر لے کر جاتے ہیں تو یہاں سے پیالہ چلتا رہتا ہے اور ایک کے پاس جاتا ہے، کبھی دوسرے کے پاس جاتا ہے، گردش ہوتی ہے اس پیالے کی، شراب کے پیالے کی۔ تو غالب کہتے ہیں کہ میں کوئی پیالہ نہیں ہوں، میں انسان ہوں۔ جب میری زندگی کے اندر غم آئیں گے تو لازمی بات ہے میرا دل گھبرا جائے گا۔ تو زندگی ہے یا کوئی طوفان، ٹھیک ہے، تو انسان کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے کوئی کہ وہ کوئی ایسی بے جان چیز ہے کہ جس پر غم آئے اور وہ اس کی زندگی میں وہ برداشت کرتا رہے گا۔ تو غالب کہتے ہیں کہ میں کوئی ایسا پیالہ و ساغر نہیں ہوں میں۔
ٹھیک ہے، میں شراب کا پیالہ نہیں ہوں کہ اس کو گردش ملتی رہے تو اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا. میں انسان ہوں، اگر میری زندگی میں غم آئے تو لازمی بات ہے میرا دل گھبرائے گا. اور آخری بیٹا 169 اور 173 دونوں میں نے یہاں پر ذکر کر دیا. 173 میں دیکھیں، یہاں پر بھی آپ کو ملے گا کہ یہاں پر بھی کوچہ جانا کا ذکر ہے. 173 ہاں، نکلنا خلد سے آدم کا سنتے آئے ہیں لیکن بہت بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے. بیٹا یہ بھی غالب کا ہی شعر ہے، بہت بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے. تو کوچے کا ذکر ہے یہاں پر، تو گلی کا یہاں پر انہوں نے بھی یہاں پر ذکر کر دیے. تشریح انشاءاللہ موقع پر کریں گے کیونکہ اس کی بات میں ابھی اس شعر کے اندر بہت باتیں کرنی ہیں. تو تیرے کوچے یعنی یہاں پر گلی کا ذکر ہے، تو یہ 173 پر بھی گلی کا ذکر ہے، غالب نے کیا ہے. اور آپ کی کتاب میں 169 میں بھی گلی کا ذکر ہے. جو ہم نے شعر پڑھا ہے کہ کرکتا، یہ دیکھیں آخری شعر ہے شیخ غلام حمدانی مصفی کا، کہ کرکتا کب گیا تیرے کوچے سے مصفی، گر صبح کو گیا وہیں پھر شام آ گئے. اس کو میں نے بیان کر دیا. تو یہ شیخ غلام حمدانی مصفی کا. تو کہنے کا مقصد یہ بیٹا کہ آپ کے یہ جو غزل ہے، آپ کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو موضوعات کچھ ایسے ہیں جو آپ کی اگلی غزلوں میں بھی ہیں، اور آپ وہاں پر بھی اس کے لیے فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ آپ یہ والا شعر بھی ذکر کر سکتے ہیں، اس کا موضوع وہاں پہ بھی ذکر کر سکتے ہیں، اس کی بات وہاں پہ بھی ذکر. صرف آپ نے اس چیزوں کو ذکر کرنا ہے جو شعر کے اندر موجود ہے، تو آپ کی تشریح ٹھیک ہو جائے گی. لیکن موضوعات یہی ہیں. جیسے کہ وقت کی قدر و قیمت ہے، تو 169 پیج پہ جو شعر پڑھا اس کے اندر بھی یہی موضوع ہے. اسی طرح آپ نے جو تیسرا پڑھا ہے ضبط غم، تو 166 کے اندر جو میں نے شعر پڑھا اس کے اندر بھی ضبط غم ہے. زندگی ہے یہ کوئی طوفان، تو 172 پر جو میں نے شعر پڑھا تو اس کے اندر بھی یہی موضوع ہے. اور اس طرح 169 اور 173 پر کوچہ جانا کا ذکر ہے. تو یہ بھی آپ کی کتاب میں ان دونوں صفحات کے اندر جو شعر میں نے پڑھے تو اس کے اندر بھی کوچے کا ذکر ہے، یہ کوچہ جانا کا ذکر ہے. جیسے کہ یہاں پر بھی شعر ہم نے کرکتا کب گیا تیرے کوچے سے مصفی، گر صبح کو گیا وہیں پھر شام آ گیا، تو ہم نے پڑھ لی ہے. تو بیٹا اس سے ہمارے سارے کے سارے اشعار کا مفہوم ہمیں سمجھ آ گیا، فنی جائزہ ہمیں پتہ چل گیا، اور ساتھ ساتھ ہمیں شعر کی تشریح کا پتہ چل گیا. تو یہاں پر بیٹا اگر آپ دیکھیں 164 پر کہ اور 163 پر کہ مشقی سوالات کے ہیں، تو مشقی سوالات یاد رکھیے گا. ایک تو یہاں پر بڑے ہی اچھے ہیں جو ہیں معروضی سوالات، وہ آپ نے لازمی دیکھنے ہیں. 163 پر آپ کو نظر آئیں گے، درست الفاظ کا انتخاب کریں. یہ معروضی سوالات ہیں، ہر شعر میں ڈیش مصرے ہوتے ہیں، 2 4 3 5، یہ آپ نے بتانا ہے. غزل کے پہلے شعر کو ڈیش کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ردیف، بیت الغزل، مقطع، مطلع آپ نے بتانا ہے. غزل کے ڈیش میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتے ہیں، مطلع، مقطع، درمیان، آغاز. میر کو ڈیش کہا گیا ہے، خدائے سخن، بابائے اردو، بلبل ہند، اردو غزل کا بابائے آدم. غزل کے تمام اشعار کا ڈیش مفہوم ہوتا ہے، الگ الگ، ایک، متضاد یا مبارک. میر کی غزل کا بنیادی موضوع ڈیش ہے، غم ہے، شک ہے، خوشی ہے، حسن ہے، یہ بھی آپ نے بتانا ہے. تو یہاں پر بیٹا آپ کو 6 معروضی سوالات ہیں، یہ لازمی آپ نے دیکھنے ہیں، بڑے ہی اہم ہیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ غزل کے اندر سے بھی کیسے معروضی سوالات آ سکتے ہیں. 164 پیج پر ہم نے سوال نمبر 2 حل کر دیا ہے، وہ پہلی غزل سے تعلق رکھتا تھا. اور سوال نمبر 3 مندرجہ ذیل مصروں کے ساتھ دوسرا مصرع لگا کر شعر مکمل کریں. اس طرح کا سوال آتا نہیں ہے بیٹا بورڈ کے اندر، ٹھیک ہے. تو ویسے آپ یہاں پہ مکمل کر لیں. فقیرانہ اے صدا کر چلے، وہ کیا چیز ہے آج جس کے لیے دکھائی دیے یوں کہ بے خود کیا، پرستش کی یہاں تک کہ اے بت تجھے کہیں کیا جو پوچھے کوئی ہم سے میر. تو اس کے ساتھ آپ نے دوسرا مصرع لگانا ہے. میر کی شاعرانہ خصوصیات پر نوٹ لکھیں، یہ ہم نے سب سے پہلے کیا ہے بیٹا. میر کی شاعرانہ خصوصیات پر باقاعدہ میں نے لیکچر دیا، اور یہ سوال نمبر 4 آپ کا ہو گیا ہے. آخر میں غزل کی تعریف لکھی ہوئی ہے، ہم نے یہ پہلے پڑھ لی ہے کہ غزل کا لفظ عربی زبان کا ایک مصدر ہے جس کے معنی کاتنا کے ہیں، یہ لغوی مطلب ہے. چرخے پر روئی سے سوت دھاگا بنانا ہے. اور ادب کی روح سے غزل کے معنی ہے عورتوں سے باتیں کرنا، عورتوں کے حسن و جمال کی تعریف کرنا. غزل نظم کی ایسی صنف ہے جس میں عشق و محبت حقیقی و مجازی کا ذکر ہوتا ہے. غزل کے کم سے کم اشعار کی تعداد 5 اور زیادہ کی کوئی حد مقرر نہیں. یہ باتیں ساری کی سارے ہم نے کر لی ہیں اپنی غزل میر تقی میر کی جب شروع کی تھی اس سے پہلے کے لیکچر میں. تو بیٹا اس طرح ہماری دونوں غزلیں ختم ہو گئیں، اور آپ کے راؤنڈ فرسٹ کی یہ جو 2 ہی غزلیں تھیں وہ ہم نے پڑھ لی ہیں. اس اعتبار سے بیٹا آپ کے 2 سبق ہوئے ہیں. اپنی مدد آپ جھوٹے آدمی راؤنڈ فرسٹ سے نظریہ پاکستان رہتا ہے،
اور پاکستانی قومیت کا مسئلہ رہتا ہے، اس کو انشاءاللہ ہم دونوں اسباق کو اب ہم پڑھیں گے۔ ہم نے 3 نظمیں بھی پڑھ لی ہیں، حمد نعت، شعر آشوب، اور 2 غزلیں بھی پڑھ لی ہیں، یعنی شاعری کا حصہ ہم نے نظم اور غضب کا راؤنڈ فرسٹ کا مکمل کر لیا ہے، جبکہ حصہ نثر میں سے ہم نے 2 سبق پڑھے ہیں، 2 رہتے ہیں۔ تو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ہمارے کالج کے 4 راؤنڈز ہوتے ہیں، راؤنڈ 1 2 3 4۔ راؤنڈ 1 میں بھی 25% کورس، راؤنڈ 2 میں بھی 25%، راؤنڈ 3 میں اور 4 میں 25% کورس، اور اس طرح ہم 100% کورس کو مکمل کرتے ہیں۔ تو پہلا جو ہمارا راؤنڈ فرسٹ ہے 25% کا، اس میں 4 اسباق ہیں، ٹھیک ہے، اور 3 نظمیں ہیں اور 2 غزلیں ہیں۔ ہم نے 4 اسباق میں سے 2 پڑھے ہیں سبق، 2 انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ 3 نظمیں ہم نے پوری پڑھ لی ہیں اور 2 غزلیں بھی پڑھ لی ہیں، تو راؤنڈ فرسٹ کے صرف 2 سبق رہتے ہیں، انشاءاللہ ہم وہ پڑھ کے ہم اپنے راؤنڈ فرسٹ کو پورا کریں گے۔ اور ہم نے کیونکہ بیٹا آپ میں نے 2nd ایئر کے راؤنڈ فرسٹ کو پورا کر دیا ہے، آپ کے لیکچرز کیوں زیادہ ہوئے؟ کیونکہ فرسٹ ایئر کے اندر میں نے آپ کو کتاب کا تعارف بتایا، آپ کو میں نے شروع میں امتحانی پرچے کے اوپر بات کی، وہ لیکچر بھی دے دیا، پھر اس کے بعد میں نے آپ کو غزل کی تشریح کا، نظم کی تشریح کا طریقہ بتایا، سیاق و سباق لکھنے کا طریقہ، حوالہ دینے کا طریقہ، اور کسی بھی پیراگراف کی تشریح کا طریقہ بتایا۔ تو یہ اسباق کیونکہ شامل تھے اس میں، اس لیے آپ کے لیکچرز تھوڑے زیادہ ہو گئے، لیکن انشاءاللہ ہم 2 سبق پڑھ لیں گے تو اس کے بعد آپ کے لیے راؤنڈ فرسٹ کمپلیٹ ہو جائے گا۔ بیٹا آپ کا ہوم ورک یہ ہے کہ آپ نے اس غزل میں سے 2 اشعار، کون سے؟ آخری 2 اشعار، ان کی تشریح آپ کر لیں۔ زندگی ہے یا طوفان، کوچہ جانا جس کا موضوع ہے، یہ دونوں اشعار آپ نے کر لینے ہیں۔ کون سے اشعار ہیں بیٹا آخری 2؟ ایک شعر ہے، اب جان جس میں خاک سے تنگ آ گئی بہت، کب تک اس ایک ٹوکری مٹی کو ڈھوئیے، اور آلودہ اس گلی کے جو ہوں خاک سے تو میر، آب حیات سے بنا وے پاؤں دھوئیے۔ تو بیٹا ان دونوں کی تشریح آپ نے حوالے کے ساتھ لکھ کے یہ آپ نے مجھے بھیجنی ہے۔ بیٹا محنت کرتے رہنے، انشاءاللہ تعالی آج آپ کو پتہ ہے کہ 7 تاریخ تھی اور بڑا ہی اہم ایک اجلاس ہونا تھا تعلیم کے حوالے سے اور اسکول کالجز یونیورسٹی کھولنے کے حوالے سے۔ وہ خبر آپ کو مل گئی ہوگی کہ آپ کے انشاءاللہ تعالی 9 10 1st 2nd ایئر یونیورسٹیز 15 تاریخ سے انشاءاللہ کھلنے جا رہی ہیں۔ اس کے بعد ایک ہفتے بعد 22 تاریخ سے جو ہیں وہ 6 سے لے کر 6 7 8 کی کلاسز بھی انشاءاللہ کھل جائیں گی، اگر حالات اللہ تعالیٰ نے بہتر کی، اور امید اللہ تعالیٰ بہتری کریں گے۔ اور اس کے بعد انشاءاللہ 1 اکتوبر سے تمام سکولز چھوٹے بچوں کے جو کلاسز ہیں وہ بھی انشاءاللہ کھل جائیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ اس فیصلے کو ہمارے لیے اچھا فیصلہ بنائیں، اللہ تعالیٰ اس وبا سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھیں، اور جو علم کا راستہ ہے وہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسان کریں، اور اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بیٹا بہت ہی زیادہ آسانیاں لائیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کے اندر علم کا شوق پیدا کریں۔ مجھے امید ہے انشاءاللہ آپ محنت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور آگے انشاءاللہ کیونکہ اب آپ کے کالجز بھی کھل جائیں گے تو آپ نے محنت کو اسی طرح جاری رکھنا ہے انشاءاللہ۔ بیٹا یہ چینل ہم اسی طرح چلائیں گے، کالج میں لیکچر بھی دوں گا انشاءاللہ، اور واپس آ کے انشاءاللہ یہ نہیں ہے کہ پھر روز تو لیکچر نہیں ہوگا، لیکن ترتیب سے ہم اس چینل کے اوپر مختلف موضوعات کو ذکر بھی کریں گے، سبق کو بھی ذکر کریں گے، اور موضوعات وہ ترتیب سے جیسے مجھے وقت ملتا گیا میں یہاں پر لیکچرز انشاءاللہ دیتا رہوں گا، کیونکہ آپ کے لیے تو انشاءاللہ میں حاضر ہوں، کالج کے اندر موجود بھی ہوں گا، لیکن ایسے بچے بھی ہیں جو اب اس چینل سے فائدہ حاصل کرتے ہیں، تو میں نہیں چاہتا کہ کسی طور پر ان کی پڑھائی بھی رکے، اور وہ ایک ترتیب کو سمجھ بھی گئے ہیں۔ تو انشاءاللہ میں اس چینل کو آپ نے دعا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اردو کے لیے خالصتاً اور اردو ادب کے فروغ کے لیے اللہ تعالیٰ اس چینل کو آگے ترقی دیں تاکہ بچے اس سے فائدہ اٹھائیں، اور اللہ تعالیٰ میرے علم میں بھی اضافہ کریں، اور اخلاص اللہ تعالیٰ اس سارے جو ہم سارا جو علم بانٹ رہے ہیں لوگوں میں، اخلاص ہمارے اندر اللہ تعالیٰ پیدا کریں۔ تو بیٹا آپ نے میرے لیے دعا کرنی ہے، اپنے والدین کے لیے دعا کرنی ہے، تمام اساتذہ کے لیے بلکہ دعا کریں آپ، ٹھیک ہے؟ اور جو لوگ بھی بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائیں، اور جو لوگ مشکلات میں اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات میں آسانی پیدا کریں۔ بیٹا دعا کرتے رہنا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھیں، آباد رہیں، والسلام۔